السلام علیکم لسنرز، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ملک صفدر حیات کی ایسی کہانی جو یوٹیوب پر پہلی مرتبہ اپلوڈ کی جا رہی ہے۔ کہانی کا نام ہے نا اندیش۔ ہمیں 100% یقین ہے کہ یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ہمارے پاس ملک صفدر حیات صاحب کی نایاب کہانیوں کا ذخیرہ موجود ہے جو ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو کمنٹ ضرور کریں اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ ہماری کہانیاں کس وقت سنتے ہیں اور آپ ملک صفدر حیات صاحب کی کون سی کہانی سننا پسند کریں گے۔ ہم سنائیں گے آپ کی پسندیدہ کہانی اپنے چینل پر۔ ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا کر نوٹیفیکیشن ضرور آن کر لیں تاکہ ہر سٹوری آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ موسم سرما کی ایک ٹھٹھرتی ہوئی نم آلود صبح تھی۔ گزشتہ رات گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بوندا باندی کا سلسلہ جاری رہا تھا اور اس وقت بھی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ میں فجر کی نماز ادا کر کے فارغ ہی ہوا تھا کہ بیرونی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ ان دنوں میری رہائش تھانے سے ملحقہ سرکاری کوارٹر میں تھی۔ میں نے مذکورہ کوارٹر کے مختصر سے صحن سے گزر کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے شبینہ ڈیوٹی والا ایک کانسٹیبل کھڑا تھا۔ میں نے اپنے تھانے کے رات والے عملے کو ہدایت کر رکھی تھی کہ کسی بھی نوعیت کی ہنگامی صورتحال میں میرے آرام کو بالائے طاق رکھ کر مجھے فوری طور پر بلا لیا جائے، چاہے رات کا کوئی بھی پہر کیوں نہ ہو۔ میں نے ہمیشہ فرائض کی ادائیگی کو آرام و سکون پر فوقیت دی تھی۔ میں نے سوالیہ نظر سے اپنے سامنے کھڑے کانسٹیبل کو دیکھا تو اس نے حسب معمول پہلے مجھے سلیوٹ کیا، پھر بولا، ملک صاحب، ریلوے اسٹیشن والے تھانے سے ایک ایس آئی صاحب اور 2 کانسٹیبل آئے ہیں۔ ان دنوں میں میاں چنو کے شہری حدود والے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ میاں چنو ریلوے اسٹیشن میرے تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ریلوے اسٹیشن والے تھانے سے کانسٹیبل کی مراد وہ پولیس چوکی تھی جو ہر ریلوے اسٹیشن پر موجود ہوتی ہے۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا، معاملہ کیا ہے؟ شاید کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ کس قسم کا حادثہ؟ تفصیلات مجھے معلوم نہیں ہیں، اس نے کہا۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ اے ایس آئی صاحب آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہیں۔ میں نے ان کی بے چینی سے اندازہ لگایا ہے کہ ہو نہ ہو کوئی گمبھیر مسئلہ ہے، کوئی حادثہ وغیرہ یا… ٹھیک ہے، میں نے کانسٹیبل کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم چلو، میں ابھی تیار ہو کر آتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، اے ایس آئی صدیق تھانے میں ہی ہے نا؟ جی ملک صاحب، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ جنجوا صاحب وہاں آنے والوں سے بات چیت کر رہے ہیں، انہوں نے ہی مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ میں مطمئن ہو گیا۔ صدیق جنجوا میرے تھانے کا نہایت ہی قابل و تجربہ کار اے ایس آئی تھا۔ مجھے اس کی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ تھا۔ میری امیدوں کے عین مطابق اس نے آگے چل کر بہت ترقی کی تھی۔ کانسٹیبل کی زبانی جب مجھے معلوم ہوا کہ صدیق آنے والوں سے مصروف گفتگو ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ معاملے کی تہہ تک اتر چکا ہوگا۔ میں جب اپنے جسم پر وردی سجا کر اپنے کمرے میں پہنچا تو میری توقع کے عین مطابق اے ایس آئی صدیق اپنے کام سے فارغ ہو چکا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پولیس چوکی سے آنے والے سرکاری اہلکاروں نے مجھے سلام کیا اور ان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی جنجوا نے مجھے بتایا، ملک صاحب، ادھر ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ایک بندہ ٹرین سے کٹ کر ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے آنے والے اے ایس آئی کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا۔ مذکورہ اے ایس آئی کا نام بعد ازاں مجھے محمد اسلم معلوم ہوا۔ محمد اسلم نے جواب دیا، حادثہ لگ بھگ 3 بجے رات پیش آیا تھا۔ ہم نے موقع کی ابتدائی کارروائی مکمل کر لی ہے، مزید تفتیش کے لیے اب آپ کے پاس آئے ہیں۔ حادثہ کس جگہ پیش آیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میاں چنو ریلوے اسٹیشن سے تقریباً 1 فرلانگ پہلے، ریلوے پولیس کے اے ایس آئی نے بتایا، اس طرف جہاں چنگڑوں نے اپنی جھگیاں وغیرہ ڈال رکھی ہیں۔ میں نے کہا، 1 فرلانگ کس طرف؟ پھر وضاحتی انداز میں پوچھا، خانے وال کی جانب یا چیچا وطنی کی سمت؟ چنگڑوں، خانہ بدوشیوں اور بنجاروں نے تو دونوں طرف جھگیاں ڈال رکھی ہیں۔ واضح رہے کہ میاں چنو ریلوے اسٹیشن چیچا وطنی اور خانے وال کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اے ایس آئی محمد اسلم نے جواب دیا، ملک صاحب، جائے وقوع میاں چنو ریلوے اسٹیشن سے 1 فرلانگ مغرب کی جانب ہے، یعنی خانے وال کی سمت ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے مزید بتایا، ٹرین کراچی سے آ رہی تھی اور اسے لاہور جانا تھا۔ مذکورہ ٹرین علل صبح لاہور پہنچتی ہے اور میرا خیال ہے
اس وقت وہ لاہور کے ریلوے اسٹیشن میں داخل ہو رہی ہوگی۔ کیا مطلب؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ کیا آپ نے ٹرین کو روکا نہیں تھا؟ بس جی تھوڑی دیر کے لیے روکا تھا، ضروری کارروائی کے بعد ٹرین کو جانے کی اجازت دینا پڑی، اے ایس آئی نے بتایا۔ اگر یہ حادثہ کسی بس یا ٹرک سے پیش آیا ہوتا تو ہم اسے کسی صورت جانے نہ دیتے۔ دراصل ملک صاحب، یہ مین لائن ہے اور اس کے بند ہونے سے کراچی سے پشاور تک کا ریلوے ٹریفک متاثر ہو جاتا ہے، لہٰذا مجبوراً ٹرین کو چھوڑنا پڑا۔ میں نے اے ایس آئی محمد اسلم سے وقوعے کی کارروائی کی مکمل رپورٹ حاصل کی، جس میں 2-3 خانہ بدوشوں کے آدھے ادھورے بیانات بھی تھے۔ ٹرین کے ڈرائیور بشیر احمد اور گارڈ اکرم اللہ کا مختصر بیان بھی شامل تھا۔ تھوڑی دیر تک میں اے ایس آئی سے مختلف سوالات کرتا رہا، جن کے جواب میں جائے وقوعہ کے بارے میں مجھے خاصی معلومات حاصل ہوئیں۔ خاص طور پر جائے حادثہ پر پائی جانے والی اشیاء خصوصی توجہ کی متقاضی تھی۔ میں تھوڑی دیر میں وہاں پہنچنے کا وعدہ کر کے اے ایس آئی محمد اسلم اور دونوں سپاہیوں کو روانہ کر دیا، پھر صدیق جنجوعہ کے ساتھ مل کر لائحہ عمل تیار کرنے لگا۔ ناشتے کے بعد جب ہم جائے وقوعہ پر پہنچے تو پوری طرح اجالا پھیل چکا تھا، تاہم سورج نہ ہونے کے باعث دھوپ ناپید تھی، البتہ بوندا باندی کا سلسلہ تھم چکا تھا۔ اس وقت صبح کے کم و بیش 8 بجے تھے۔ ریلوے لائن کے دونوں جانب خانہ بدوشوں اور بنجاروں کی جھگیاں استادہ تھیں۔ اس سے آگے جھاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ جس جگہ حادثہ پیش آیا تھا وہ مقام جھگیوں سے خاصے فاصلے پر جھاڑیوں کے نزدیک تھا۔ میں نے سب سے پہلے ٹرین کا شکار ہونے والے بدقسمت شخص کا جائزہ لیا۔ متوفی کا جسم کٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ دھڑ والا حصہ ریلوے پٹڑی کے درمیان پڑا تھا، جبکہ دونوں ٹانگیں باہر پڑی تھیں۔ یہ ایک دل دہلا دینے والا خوفناک منظر تھا۔ اگرچہ متوفی کا پورا چہرہ بری طرح مسخ ہو چکا تھا، تاہم یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ لگ بھگ 35 سال کا ایک خوش شکل شخص تھا۔ متوفی نے سفید کیٹی کا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا، پاؤں میں باٹا کا تسموں والا بند جوتا تھا۔ موسم کی مناسبت سے شلوار سوٹ پر اس نے سرمئی رنگ کی گرم اونی جرسی زیب تن کر رکھی تھی، جس کے بارڈر پر نیلے رنگ کی بیل بنی ہوئی تھی۔ علاوہ ازیں اس کی کلائی پر اورینٹ واچ بھی موجود تھی۔ میں نے اس کی لاش کے دونوں حصوں کو الٹ پلٹ کر بغور جائزہ لیا تو مجھے کسی غیر معمولی بات کا احساس ہوا، تاہم وہ غیر معمولی بات فوری طور پر میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ ٹرین نے متوفی کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہاں زیادہ خون نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی وجہ بھی میرے سامنے آ گئی۔ رات بھر وقفے وقفے سے ہونے والی بارش نے خون کے نشانات صاف کر دیے تھے۔ ایک لحاظ سے یہ بہت برا ہوا تھا، اب کسی قسم کا کھرا وغیرہ نکالنا ممکن نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے متوفی کی جامع تلاشی کی۔ اس کی مختلف جیبوں میں سے جو اشیاء برآمد ہوئیں، ان میں ایک جیبی رومال، ایک کنگھی، چند مختلف قسم کے کاغذات، نقدی 875 روپے، کراچی سے میاں چنو تک کا ریلوے ٹکٹ اور ایک پریس کارڈ شامل تھا۔ ریلوے پولیس چوکی کے اے ایس آئی نے جن اشیاء خاص کا ذکر کیا تھا وہ ایک درمیانی سائز کا سوٹ کیس تھا جو جھاڑیوں میں پایا گیا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں نے متوفی کے لباس میں سے اس سوٹ کیس کی چابی برآمد کر لی۔ جب میں نے سوٹ کیس کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ سوٹ کیس میں بچوں کے ریڈی میڈ کپڑے، کھلونے، زنانہ سوٹ، میک اپ کا سامان، بچوں کے جوتے، زنانہ سینڈل، انسیلا کپڑا اور گرم شال وغیرہ بھرے ہوئے تھے۔ شواہد سے یہی پتہ چلتا تھا کہ وہ بدقسمت شخص کوئی مسافر تھا جو کراچی سے میاں چنو پہنچا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے ایک لمحے کو میں چونک اٹھا۔ میں نے متوفی کی جیب سے برآمد ہونے والی ریلوے ٹکٹ کا بغور معائنہ کیا۔ ٹکٹ پر 7 جنوری کی تاریخ درج تھی، یعنی متوفی 7 جنوری کو کراچی سے ٹرین پر سوار ہوا تھا اور آج 8 جنوری تھی۔ متوفی کے لباس میں ٹکٹ کی موجودگی یہ بھی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ ریلوے اسٹیشن کی عمارت سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو گیٹ پر ٹکٹ چیک کر اسے ٹکٹ لے لیتا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ میاں چنو ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر اترنے کے بعد ریلوے پٹڑی کے ساتھ ساتھ سیدھا جھاڑیوں کی طرف چلا آیا تھا۔ مگر کیوں؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب سرے دست مجھے معلوم نہیں تھا۔ اے ایس آئی صدیق جنجوعہ وقوعے کا تفصیلی نقشہ تیار کرنے میں مصروف تھا اور میں قیاسات کے گھوڑے دوڑا رہا تھا۔ حادثہ میاں چنو ریلوے اسٹیشن سے 1 فرلانگ پہلے پیش آیا تھا۔ یہاں پر 2 امکانات پیدا ہوتے تھے۔ نمبر 1، متوفی ٹرین کے دروازے میں سے نیچے گر گیا ہو،
یا کسی نے دھکا دے کر اسے باہر پھینک دیا ہو؟ یہ امکان خاصا کمزور لگتا تھا، کیونکہ اگر کسی دوسرے شخص نے اسے دھکا دیا ہوتا تو پھر وہ ٹرین کے پہیوں کے نیچے آ کر کٹ نہیں سکتا تھا، بلکہ وہ پٹڑی سے دور خاصے فاصلے پر جا گرتا۔ یہ بات بھی واضح تھی کہ وہ خود بھی نہیں گرا تھا۔ ایسی صورتحال میں اس کا سوٹ کیس آس پاس ہی پایا جانا چاہیے تھا، لیکن جھاڑیوں میں جس مقام پر سوٹ کیس پایا گیا تھا وہ ریلوے لائن سے خاصے فاصلے پر تھا۔ دوسرا امکان یہی تھا کہ متوفی نے اس ٹرین سے سفر نہیں کیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے متوفی کے لباس سے برآمد ہونے والے ٹکٹ کا اثر نو جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ متوفی اس ٹرین کا مسافر نہیں تھا جس نے اسے موت سے ہمکنار کیا تھا۔ ٹکٹ پر جس ٹرین کا مخصوص کوڈ درج تھا وہ میاں چنو ریلوے اسٹیشن پر لگ بھگ 9 بجے رات پہنچتی تھی۔ اب صورتحال خاصی واضح ہو گئی تھی۔ متوفی مذکورہ ٹرین سے گزشتہ رات تقریباً 9 بجے میاں چنو پہنچا تھا، لیکن یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر وہ 9 بجے پہنچا تھا تو پھر رات 3 بجے تک وہ پلیٹ فارم پر کیا کرتا رہا؟ یہ بات تو طے تھی کہ وہ ریلوے اسٹیشن سے باہر نہیں نکلا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ ممکن ہے وہ کسی چور اچکے یا اٹھائی گرے کے دستے ستم کا نشانہ بن گیا ہو، لیکن فوری طور پر میں نے اس خیال کو رد کر دیا، کیونکہ ایسی صورت میں متوفی کی کلائی سے گھڑی اور جیب سے نقدی کا غائب ہونا لازمی امر تھا۔ علاوہ ازیں سوٹ کیس کا صحیح سلامت پایا جانا بھی لوٹ مار جیسی کارروائی کی نفی کر رہا تھا۔ میں نے متوفی کی جیب سے برآمد ہونے والے پریس کارڈ کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس کارڈ کے مطابق متوفی کا نام محمد فاضل تھا اور وہ کراچی کے ایک اخبار میں بطور کیلیگرافر کام کرتا تھا۔ کارڈ پر اس کی تصویر بھی موجود تھی اور اخبار کا نام، پتہ وغیرہ تفصیلاً درج تھا۔ پریس کارڈ وہ واحد سراغ تھا جس کی مدد سے متوفی کے بارے میں کچھ معلوم کیا جا سکتا تھا۔ ASI صدیق جنجوعہ جائے وقوع کا نقشہ تیار کر چکا تو میں نے ان خانہ بدوش افراد کو ٹٹولنا شروع کیا۔ ریلوے پولیس چوکی کے ASI نے جن کے بیانات لیے تھے، اس سلسلے میں مجھے کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ میں نے چند دیگر افراد سے بھی پوچھ گچھ کی، لیکن یہ کوشش بھی لا حاصل رہی۔ اب یہی صورت باقی رہ جاتی تھی کہ متوفی جس اخبار میں کام کرتا تھا وہاں سے کچھ معلوم کیا جائے۔ اس کے لیے میرا کراچی جانا لازمی تھا، لیکن کراچی روانہ ہونے سے پہلے مجھے یہاں چند ضروری کام نپٹانا تھے۔ میں نے پہلی فرصت میں ضابطے کی کارروائی مکمل کی اور متوفی محمد فاضل کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مقامی سرکاری ہسپتال بھجوا دیا۔ تھانے پہنچ کر میں نے جائے وقوع اور متوفی کی جامع تلاشی سے برآمد ہونے والی اشیاء ان کی فہرست سمیت ASI صدیق جنجوعہ کے حوالے کر دیں تاکہ وہ سرکاری مال خانے میں انہیں محفوظ کر دے۔ صدیق جنجوعہ نے متوفی فاضل کے پریس کارڈ کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمایاں ہو گئے۔ کیا بات ہے جنجوعہ جی؟ میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے سوال کیا۔ میں اسے جنجوعہ جی کہہ کر ہی مخاطب کرتا تھا۔ وہ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے متوفی کی تصویر کو گھورنے لگا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، کوئی خاص بات ہے بھائی؟ ہاں ملک صاحب، اس نے متذبذب لہجے میں کہا، میرا خیال ہے میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ تمہارا مطلب ہے متوفی کو؟ جی ہاں۔ کون ہے یہ؟ وہ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے کہا، جنجوعہ جی، اگر تم متوفی محمد فاضل کو جانتے ہو تو پھر بتانے میں گریز کیسا؟ میں کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے قاصر ہوں۔ وہ دھیرے سے بولا۔ میں نے کہا، کیا کوئی الجھن درپیش ہے؟ جی ملک صاحب، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، شکل تو 100% وہی ہے، لیکن نام کی وجہ سے میں الجھن کا شکار ہوں۔ جو کچھ کہنا چاہتے ہو کھل کر بتاؤ جنجوعہ جی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے بتایا، میں جاوید عرف جیدہ نام کے ایک شخص سے واقف ہوں۔ یہ ہو بہو اسی کی تصویر ہے، لیکن یہاں اس کا نام محمد فاضل درج ہے اور یہی بات مجھے الجھا رہی ہے۔ میں بھی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ASI نے کہا، ملک صاحب میں نے سن رکھا ہے دنیا میں ہر شخص کا ہم شکل ایک دوسرا شخص بھی موجود ہوتا ہے۔ ہاں ایسا سنا تو میں نے بھی ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو، میں نے سرسری لہجے میں کہا، لیکن ہم اس نظریے پر تکیہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اضافہ کیا، تم جاوید عرف جیدہ نامی کسی شخص کا ذکر کر رہے ہو، وہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ ASI نے جواب دیا، وہ تلمبہ کا رہنے والا ہے۔ تلمبہ میں کس جگہ؟ موزہ محمود کوٹ۔ صدیق جنجوعہ نے جواب دیا،
میں نے پوچھا، جنجوا جی، اس پریس کارڈ کے مطابق متوفی محمد فاضل کراچی کے ایک اخبار میں کیلی گرافر تھا۔ تم جس جاوید کو جانتے ہو کیا وہ بھی کتابت کرتا ہے؟ میرا مطلب ہے کیا وہ خوش نویس ہے؟ صدیق جنجوا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ملک صاحب، میری معلومات کے مطابق جاوید اور جیدہ مویشیوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتا ہے۔ اے ایس آئی صدیق جنجوا بھی تلمبہ کا رہنے والا تھا۔ اس کی رہائش چک نمبر 8 میں تھی، جو موزہ محمود کوٹ سے زیادہ دور نہیں تھا، لہٰذا جنجوا کی فراہم کردہ معلومات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے کہا، جنجوا جی یہ تو ایک معمہ ہو گیا۔ متوفی کی جیب سے نکلنے والے پریس کارڈ کے مطابق اس کا نام محمد فاضل اور پیشہ کتابت ثابت ہوتا ہے، جبکہ تم بتا رہے ہو کہ یہ مویشیوں کی خرید و فروخت کرنے والا جیدہ ہے۔ میں بھی اسی لیے تذبذب کا شکار ہوں۔ ہم اس الجھن کو سلجھانے کے لیے ایک چکر محمود کوٹ کا لگا لیں تو کیسا رہے گا؟ میں نے کہا، کراچی روانہ ہونے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ شک بھی نکال ہی لیا جائے۔ آپ کی تجویز بالکل مناسب ہے۔ میں نے کہا، جنجوا جی، کیا تم ذاتی طور پر جیدے سے واقف ہو؟ میرا مطلب ہے تمہارے اس کے ساتھ ذاتی مراسم بھی ہیں۔ ذاتی مراسم تو نہیں ہے جناب، جنجوا نے جواب دیا۔ آپ تو جانتے ہیں شادی کے بعد سے میں مستقل طور پر میاں چنو ہی آ گیا ہوں۔ چک کی طرف بہت کم آنا ہوتا ہے۔ میں جیدے کے بارے میں تفصیلی معلومات نہیں رکھتا۔ تم تو گزشتہ 4 سال سے میاں چنو میں آباد ہو۔ میں نے کہا، پھر پوچھا، آخری مرتبہ تم نے اسے کب دیکھا تھا؟ میرا خیال ہے اپنی شادی سے پہلے ہی دیکھا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کافی عرصے سے تمہاری اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ممکن ہے اس دوران میں وہ کراچی چلا گیا ہو۔ ایسا ہونا ناممکن تو نہیں، جنجوا نے کہا، لیکن نام اور پیشے کی تبدیلی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تمہارا کہنا بھی درست ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ خیر، موزہ محمود کوٹ میں جا کر صورتحال واضح ہو جائے گی۔ اگلے روز میں اے ایس آئی صدیق جنجوا کے ساتھ موزہ محمود کوٹ پہنچ گیا۔ جاوید اور جیدہ کا گھر تلاش کرنے میں ہمیں زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ ایک منزلہ مکان تھا اور گاؤں کے جنوبی حصے میں واقع تھا۔ گاؤں کے بیشتر گھروں کی طرح وہ بھی ایک کچا مکان تھا۔ میری دستک کے جواب میں ایک عمر رسیدہ شخص دروازے پر آیا۔ اس نے چہرے پر نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 60 سال رہی ہوگی۔ ہم پر نگاہ ڈالتے ہی وہ چونک اٹھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ اس کے خوفزدہ ہونے کی وجہ فوری طور پر میری سمجھ میں آ گئی۔ اس وقت ہم وردی میں تھے۔ پولیس والوں کو اپنے دروازے پر موجود پا کر اس بوڑھے شخص کا ہراساں ہونا لازمی بات تھی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور پوچھا، چاچا جاوید کا گھر یہی ہے؟ بوڑھے نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، ہم اس سے ملنے آئے ہیں۔ وہ تو یہاں پر نہیں ہے۔ بوڑھے نے کہا، میں جیدہ کا باپ منظور حسین ہوں۔ جیدے سے آپ کو کیا کام ہے؟ کام تو اسی سے ہے اور بتائیں گے بھی اسی کو۔ اے ایس آئی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، چاچا جیدہ اگر گھر میں نہیں ہے تو پھر کدھر گیا ہے؟ بوڑھے منظور حسین کی آنکھوں میں ویرانی اتر آئی۔ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، ہم بڈھا بڈھی تو خود اس کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ 3 سال سے اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ ہم سے تو یہی کہہ کر گیا تھا کہ باہر کے ملک کمانے جا رہا ہوں، لیکن 3 سال سے نہ وہ پلٹا اور نہ ہی اس کا کوئی خط آیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اے ایس آئی جنجوا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی وہی سوال تیر رہا تھا۔ میں نے بوڑھے منظور حسین کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، چاچا تمہارا جیدہ کون سے ملک گیا تھا؟ اس نے ملک کا نام لیبیا بتایا۔ وہاں وہ کس سلسلے میں گیا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ میرا مطلب ہے اس نے جانے سے پہلے یہ تو بتایا ہوگا کہ وہ وہاں جا کر کیا کام کرے گا۔ منظور حسین نے جواب دیا، محنت منظوری کے علاوہ اور کیا کر سکتا تھا؟ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ لیبر میں جا رہا ہے۔ بات ختم کر کے بوڑھے منظور نے آنکھوں کو سکیڑ کر ایک مرتبہ پھر ہماری وردیوں کا جائزہ لیا اور بولا، خیریت تو ہے نا؟ آپ جیدے کے بارے میں کس قسم کی تفتیش کرتے پھر رہے ہیں؟ میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، چاچا منظور حسین، میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ میں میاں چنو کے ایک تھانے کا انچارج ہوں۔ پھر میں نے صدیق جنجوا کی جانب اشارہ کیا۔ یہ اے ایس آئی صدیق جنجوا ہے۔ ہم جاوید اور جیدہ کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہم گھر کے اندر بیٹھ کر آرام سے گفتگو نہیں کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ میں ابھی آپ کے لیے بیٹھک کا دروازہ کھولتا ہوں۔ پھر وہ گھر کے اندر غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم منظور حسین کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ منظور حسین کی زبانی ہمیں جو معلومات حاصل ہوئیں
ان کے مطابق ان دنوں بوڑھا منظور اور اس کی بیوی رحمت بی بی اس گھر میں اکیلے ہی رہتے تھے۔ اس وقت رحمت بی بی گاؤں کے حکیم کے پاس گئی ہوئی تھی۔ منظور کے بیان کے مطابق کم و بیش 3 سال قبل جیدہ روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ منظور کو اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ محنت منظوری کرنے لیبیا جا رہا ہے، لیکن پھر اس کی کوئی خیر خبر نہیں آئی۔ جاوید اور جیدہ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ جاوید کی بیوی زہرا فاطمہ 2 سال سے اپنے شوہر کی واپسی یا خیریت کی منتظر رہی۔ پھر 1 سال پہلے وہ دونوں بچوں کو لے کر اپنے مائکے چلی گئی تھی۔ جیدے کی بڑی بچی نازیہ 8 سال کی اور چھوٹا بچہ کاشف 5 سال کا تھا۔ 10 سال قبل ان کی شادی ہوئی تھی۔ منظور حسین اپنی بات ختم کر چکا تو میں نے پوچھا، چاچا لیبیا جانے سے پہلے جاوید یہاں کیا کرتا تھا؟ ڈھور ڈنگر کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا جناب، اس نے جواب دیا۔ پھر تشویشناک لہجے میں پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ ساری پوچھ گچھ کس سلسلے میں ہے؟ خدا خیر کرے، آپ مجھے کوئی ایسی ویسی خبر سنانے والے تو نہیں ہیں؟ اس کے لہجے میں چھپے دکھ کو میں پوری طرح محسوس کر رہا تھا۔ بہرحال مجھے اپنا فرض تو ادا کرنا ہی تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، منظور حسین، گزشتہ روز میاں چنو ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ایک بندہ ٹرین سے کٹ کر جاں بحق ہو گیا ہے۔ میری اب تک کی تحقیق کے مطابق متوفی محمد فاضل کی شکل و صورت تمہارے بیٹے سے بڑی حد تک ملتی جلتی ہے۔ میں نے دانستہ بڑی حد تک کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ میں اپنے تئیں فوری طور پر منظور حسین کو کوئی صدمہ نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ میرا جملہ ختم ہوا ہی تھا کہ اس کے منہ سے ایک کربناک صدا خارج ہوئی، ہائے وے میرے ربا! اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، آپ یہ کیسی خبر سنا رہے ہیں؟ میں نے اپنی جیب میں سے متوفی محمد فاضل کا پریس کارڈ نکال کر بوڑھے منظور حسین کی طرف بڑھا دیا۔ مذکورہ کارڈ موزہ محمود کوٹ آتے ہوئے میں نے احتیاطاً اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ میں نے منظور حسین سے پوچھا، چاچا اس کارڈ میں لگی ہوئی تصویر کو پہچانتے ہو؟ اس نے ایک لمحے تک کارڈ کو گہری نظر سے دیکھا، پھر فیصلہ کن لہجے میں بولا، یہ تو میرا جیدہ پتر ہے۔ تم یہ بات پورے یقین سے کہہ رہے ہو؟ آہو جی، مجھے چنگی طرح یقین ہے۔ میں نے کہا، چاچا تم کچھ پڑھے لکھے ہوئے بھی ہو؟ نا جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی، میں تو چٹا ان پڑھ ہوں، بس 20 تک گنتی گن سکتا ہوں۔ میں نے پوچھا، جیدے نے کہاں تک تعلیم حاصل کی تھی؟ میں نے اسے پوری 5 جماعتیں پڑھایا تھا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھا، منظور حسین، کیا تمہارا بیٹا کتابت وغیرہ بھی کر لیتا تھا؟ جی کیا کر لیتا تھا؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا۔ میں نے اسے کتابت کا مطلب سمجھایا، پھر سوال دہرایا۔ وہ بولا، نہیں جی، یہ کام تو جیدے نے کبھی نہیں کیا۔ اسے شروع ہی سے بیوپار کا شوق تھا، پھر اس نے مال مویشیوں کی خرید و فروخت شروع کر دی، لیکن وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر کسی خیال میں ڈوب گیا۔ اے ایس آئی نے سوال کیا، لیکن کیا چاچا؟ منظور حسین مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، جیدہ اسکول میں تختی بہت خوش خط لکھا کرتا تھا، اکثر ماسٹر اسے انعام بھی دیا کرتا تھا۔ منظور حسین کے انکشاف نے صورتحال کو مزید واضح کر دیا۔ میرا ذہن اس وقت برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، چاچا اس کارڈ میں لگی ہوئی تصویر کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے بیٹے جیدے کی تصویر ہے، لیکن کارڈ میں تو اس شخص کا نام محمد فاضل لکھا ہوا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ بات تو میری سمجھ میں بھی نہیں آئی جناب، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ پھر پوچھا، یہ کارڈ آپ کو کہاں سے ملا؟ متوفی محمد فاضل کی جامع تلاشی سے، میں نے بتایا، جس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے میاں چنو کے ہسپتال بھجوا دی گئی ہے۔ بوڑھے منظور حسین کے چہرے پر زردی کھنڈ گئی۔ وہ لرزیدہ لہجے میں بولا، مجھے فوری طور پر ہسپتال لے چلیں، میں خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھوں گا۔ خدا کرے وہ کوئی اور ہو، میرا پتر تو لیبیا گیا ہوا ہے، لیکن وہ نشان۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر اچانک خاموش ہو گیا، پھر وحشت بھری نظر سے ہم دونوں کو باری باری دیکھنے لگا۔ میں نے تیز لہجے میں پوچھا، چاچا تم کس نشان کا ذکر کر رہے ہو؟ اس نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے پریس کارڈ پر چسپاں تصویر کو دیکھا، پھر متوفی فاضل کی پیشانی پر انگلی رکھتے ہوئے گلوگوئی لہجے میں گویا ہوا، یہ نشان دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ بچپن میں لگنے والی ایک چوٹ کا نشان ہے۔ گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے بچوں میں لڑائی ہو گئی تھی، مخالف ٹیم کے ایک لڑکے نے جیدے کی پیشانی پھوڑ دی تھی، لیکن یہ تو کوئی محمد فاضل ہے۔ جذبات کی شدت نے منظور حسین کی آواز کو ہچکیوں میں بدل دیا۔
اسی وقت اس کی بیوی رحمت بی بی واپس لوٹ آئی۔ جب رحمت بی بی کو صورتحال کے بارے میں خبر ہوئی تو وہ باقاعدہ بیان کرنے لگی۔ تصویر کو دیکھ کر اس نے بھی تصدیق کر دی تھی کہ وہ اس کے بیٹے جاوید ہی کی تصویر تھی۔ اس وقت میں اور ASI صدیق جنجوعہ ایک ہی بات سوچ رہے تھے، اور وہ بات یہ تھی کہ جاوید عرف جیدہ نے لیبیا کے بجائے کراچی جا کر اپنا نام اور کام تبدیل کر لیا ہوگا۔ 3 سال تک اس نے اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ سے رابطہ کیوں نہیں کیا تھا، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ جائے وقوع سے جس سوٹ کیس ہمیں ملا تھا، اس میں موجود اشیاء سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سامان متوفی اپنے بچوں کے لیے لایا ہوگا۔ میں نے منظور حسین سے کہا، تم نے بتایا ہے کہ تمہاری بہو گزشتہ 1 سال سے بچوں کو لے کر میکے جا چکی ہے، کیا اس کا میکا محمود کوٹ میں ہی ہے؟ نہیں جی، ہم اسے سرائے سدھو سے بیاہ کر لائے تھے، منظور حسین نے جواب دیا۔ میں نے کہا، سرائے سدھو تو بہت بڑا علاقہ ہے۔ وہ بولا، سرائے سدھو میں وہ موزہ جودھ پور میں رہتے ہیں۔ میں نے جاوید اور جیدہ کے سسرال کا مکمل پتہ اپنی ڈائری میں نوٹ کیا، پھر منظور حسین سے کہا، پوسٹ مارٹم کے معاملات نمٹ جائیں تو پھر تم لاش کی شناخت کے لیے آ جانا۔ اگر وہ واقعی تمہارے بیٹے کی لاش ہوئی تو تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنی بہو کو بھی ساتھ لے آؤ، اس طرح متوفی کی شناخت میں آسانی رہے گی۔ ویسے میں بہت جلد کراچی بھی جانے والا ہوں، اس طرف کا حال احوال جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم مزید تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھے، پھر منظور حسین کے گھر سے باہر نکل آئے۔ میرے ساتھ چلتے ہوئے صدیق جنجوعہ نے کہا، ملک صاحب، مجھے تو پورا یقین ہے کہ متوفی محمد فاضل دراصل جیدہ ہی تھا۔ کسی خوش خط شخص کے لیے کتابت کا پیشہ اختیار کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ تمہاری بات میں وزن ہے جنجوعہ جی، میں نے پرخیال لہجے میں کہا، لیکن ایک بات میرے ذہن کو الجھا رہی ہے۔ کون سی بات ملک صاحب؟ میں نے کہا، اگر متوفی واقعی جیدہ ہی تھا تو 3 سال تک اس نے اپنے والدین اور بیوی بچوں سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ 10 سالہ ازدواجی رفاقت اور 8 سالہ بچوں کی محبت کو کوئی سنگ دلی انسان بھول سکتا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ اپنی بیوی سے کسی بات پر ناراض ہو کر چلا گیا ہو۔ ایسا ہی نے خیال ظاہر کیا، لیبیا کا بہانہ بنا کر وہ سیدھا کراچی پہنچ گیا ہو اور وہاں کتابت کا پیشہ اختیار کر کے اخبار میں ملازم ہو گیا ہو۔ اپنی شناخت کو چھپانے کے لیے اس نے اپنا نام بھی تبدیل کر لیا ہوگا۔ ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جیدے کی بیوی سے مل کر بہت سی اہم باتیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ ویسے میرے خیال میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہی کوئی بات واضح ہوگی، کیونکہ جس انداز میں حادثہ پیش آیا ہے اسے پوری طرح میرا ذہن تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا آپ یہ تو نہیں سوچ رہے کہ وہ حادثہ ہی نہ ہو؟ کسی بھی امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا ہی بولا، ہم نے اچھی طرح قرید کر منظور حسین سے بھی پوچھ لیا ہے، اس نے یہی بتایا ہے کہ جیدے کی کسی سے دشمنی وغیرہ نہیں تھی۔ بعض دشمن ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے چہروں پر دوستوں کا نقاب چڑھائے رہتے ہیں، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ دیکھیں آنے والا وقت کیا لے کر آتا ہے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے تانگا سٹینڈ تک پہنچ گئے۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ ایک شخص کچھ فاصلہ رکھ کر ہمارا تعاقب کر رہا تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا تو میں نے اچانک پلٹ کر اس شخص کو مخاطب کر لیا۔ جوان، تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ وہ 30-32 سال کا ایک صحت مند شخص تھا۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ قدرے جھیپ گیا، لیکن گھبرایا بالکل نہیں۔ وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے ہمارے نزدیک آ گیا، پھر باری باری ہم دونوں کو سلام کرنے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام فدا حسین ہے اور میں جیدے کا ایک پرانا دوست ہوں، اس نے بڑے رسان سے جواب دیا۔ اوہ، میں نے ایک طویل سانس خارج کی، پھر پوچھا، اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ تم کون سی ضروری بات کرنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، مجھے پتا ہے کہ آپ جیدے کے گھر گئے تھے۔ ہاں گئے تھے، پھر؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ سنا ہے جیدے کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟ میں نے کہا، جس شخص کو حادثہ پیش آیا ہے اگر وہ واقعی تمہارا دوست جیدہ ہی ہے تو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تمہارا دوست اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ پھر میں نے مختصراً اسے تمام حالات بتائے۔ پریس کارڈ کے ذکر پر اس نے متوفی کی تصویر دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے مذکورہ کارڈ اس کے سامنے کر دیا۔ اس نے ایک لمحے میں تصدیق کر دی کہ وہ تصویر جیدے ہی کی تھی۔ میں نے فدا حسین سے پوچھا، ہماری اب تک کی معلومات کے مطابق یہ شخص کراچی کے ایک اخبار میں بطور کاتب کام کر رہا تھا
اور 8 جنوری کو کراچی سے میاں چنو پہنچا تھا۔ تمہارے بیان کے مطابق اگر یہ واقعی تمہارا دوست جیدہ ہے تو پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس نے اپنا نام کیوں تبدیل کر لیا تھا۔ کیا تم جانتے تھے کہ وہ کراچی میں ملازمت کر رہا تھا؟ یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی یہی جانتا تھا کہ وہ روزگار کے سلسلے میں لیبیا چلا گیا تھا، پھر اس کی کوئی خیر خبر نہیں ملی، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ سرے سے لیبیا گیا ہی نہیں تھا۔ وہ بھلا لیبیا کیسے جا سکتا تھا؟ اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا، پھر خاموش ہو گیا۔ فدا حسین کے مشکوک انداز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے تیز لہجے میں پوچھا، یہ کیا بات کر دی تم نے؟ جیدہ لیبیا کیوں نہیں جا سکتا تھا؟ بس جی کچھ ایسی ہی بات ہے۔ مجھے واضح طور پر محسوس ہوا کہ وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا، فدا حسین میری بات غور سے سنو۔ اگر تم واقعی جیدے کے مخلص دوست ہو تو اس معاملے کو حل کرنے میں ہماری مدد کرو۔ میں کراچی جا کر ساری صورتحال تو معلوم کر ہی لوں گا۔ جو کچھ تم جیدے کے بارے میں جانتے ہو وہ ہمیں بتاؤ۔ آپ فکر نہ کریں تھانے دار صاحب، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، بلکہ میں تو آپ سے سچ بولنے کے لیے ہی یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو پھر شروع ہو جاؤ، سچ کیا ہے؟ فدا حسین نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے جو تفصیل بتائی، اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ جاوید اور جیدہ کو مرزا حسین آباد کی کسی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ مویشیوں کی خرید و فروخت کے سلسلے میں جیدہ اکثر و بیشتر حسین آباد جاتا رہتا تھا۔ مذکورہ لڑکی کے بھائی سے جیدے کی الیک سلیک بھی تھی اور گھر میں بھی آنا جانا ہو گیا تھا۔ لڑکی کا بھائی ان دونوں کی محبت کے معاملات سے ناواقف تھا۔ وہ لڑکی بھی جیدہ کو چاہنے لگی تھی۔ جیدہ اگرچہ فدا حسین کا دوست تھا، لیکن وہ اندر سے اتنا گہرا تھا کہ اس نے فدا حسین کو لڑکی کی ہوا بھی نہ لگنے دی۔ فدا حسین صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا اور وہ لڑکی حسین آباد کی رہنے والی تھی۔ لڑکی کا کیا نام تھا، اس کے بھائی کا کیا نام تھا اور ان کا گھر حسین آباد میں کس جگہ واقع تھا، یہ تمام باتیں فدا حسین کو معلوم نہیں تھیں۔ 1000 بار پوچھنے کے باوجود بھی جیدے نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اپنی بات کے آخر میں فدا حسین نے کہا، پھر ایک روز جیدہ غائب ہو گیا۔ مجھے اس کی گمشدگی کا بڑا دکھ ہوا، لیکن میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ تم نے جیدے کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے پوچھا۔ میں اسے کہاں تلاش کرتا جناب، وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جیدے کے گھر والوں کے مطابق وہ لیبیا چلا گیا تھا، لیکن جیدے نے اس بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ جہاں تک ممکن تھا میں نے اس کا کھوج لگانے کی کوشش کی، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میری پہنچ سے بہت دور جا چکا تھا۔ پھر میں صبر کر کے بیٹھ گیا اور اب 3 سال کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ وہ کراچی سے میاں چنو پہنچا اور پھر حادثے کا شکار ہو گیا۔ خدا اس کی مغفرت کرے، بیچارہ بہت ہی اچھا انسان تھا۔ میں نے پوچھا، فدا حسین تم اس بات سے واقف تھے کہ تمہارا دوست حسین آباد میں رہنے والی کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا؟ اس کے غائب ہونے کے بعد تمہیں حسین آباد جا کر معلوم کرنا چاہیے تھا۔ آپ بھی عجیب بات کر رہے ہیں جناب، وہ آنکھیں پھیلا کر بولا۔ کیا میں حسین آباد کے ایک ایک دروازے پر دستک دے کر پوچھتا کہ کیا ان کی کوئی لڑکی گھر سے بھاگ تو نہیں گئی؟ لوگ تو میرے اس فعل پر جوتے مار مار کر میرا سر گنجا کر دیتے۔ ویسے ایک اور بات بھی ہے۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، اور کون سی بات ہے؟ وہ بولا، جیدہ میرا سچا دوست تھا، وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتا تھا۔ جب میرے شدید اصرار پر اس نے اپنی محبوبہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہا تھا۔ محبت کا کوئی سلسلہ سرے سے تھا ہی نہیں۔ جیدے نے مجھ سے تفریح کے لیے وہ قصہ گھڑا ہوگا۔ بعض اوقات جیدہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ مذاق کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اس لڑکی کا سراغ لگانے کی بہت زیادہ کوشش بھی نہیں کی تھی۔ فدا حسین کو چاہے یقین نہ ہو، لیکن حالات و واقعات کی ترتیب کو دیکھتے ہوئے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور تھا۔ میں نے فدا حسین سے 2-4 مزید سوالات کیے، پھر متوفی محمد فاضل یا جاوید کی لاش کی شناخت کے لیے اسے میاں چنو آنے کی تاکید کرتے ہوئے ہم واپس آ گئے۔ راستے میں ASI صدیق جنجوعہ نے مجھ سے کہا، کیا خیال ہے ملک صاحب، فدا حسین کی سنائی ہوئی کہانی میں کوئی جان نظر آتی ہے؟ اگر اس کہانی میں جان نہیں تو یہ بے جان بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، اس کے امکانات بہرحال موجود ہیں کہ جیدہ کسی لڑکی کو بھگا کر کراچی پہنچا ہو، پھر اپنا نام محمد فاضل رکھ کر وہاں رہنے لگا ہو۔ اس امر کی تصدیق تو کراچی جا کر ہی کی جا سکتی ہے۔ بالکل درست، میں نے پرخیال انداز میں کہا، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات کی تصدیق کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ کیا جناب؟
چنجوا نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ 3 سال قبل حسین آباد کے کس گھر سے کون سی لڑکی غائب ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے اگر ہم یہ جاننے میں کامیاب ہو جائیں کہ حسین آباد کے کس گھر میں جیدے کا آنا جانا تھا تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا اور یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، جی ملک صاحب۔ چنجوا نے کہا، ہمارے مخبر آسانی سے یہ کام کر لیں گے۔ مخبروں کے ساتھ ہمیں دائی بشیرہ کو بھی الرٹ کرنا ہوگا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، دائی بشیرہ کی رہائش نورپور میں ہے، لیکن نورپور کے آس پاس مرزا پور، حسین آباد، کوٹ سجن سنگھ اور مختلف چکوں میں اس کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ وہ وہاں کے گھر گھر کی خبر رکھتی ہے۔ میرے خیال میں دیگر مخبروں کی بنسبت دائی بشیرہ زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ میں آپ کے خیال سے اتفاق کرتا ہوں۔ ہمیں تھانے پہنچتے ہی ان خطوط پر کام شروع کر دینا چاہیے۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، کراچی جانے سے پہلے مجھے معلوم ہو جانا چاہیے کہ جیدہ یہاں سے کیا گل کھلا کر گیا تھا۔ انشاءاللہ سب معلوم ہو جائے گا۔ اے ایس آئی کے لہجے سے اعتماد اور یقین جھلکتا تھا۔ غروب آفتاب سے پہلے ہم واپس تھانے پہنچ گئے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے تہلکہ ڈال دیا تھا۔ ہم اب تک جسے حادثہ سمجھ رہے تھے وہ ایک قتل کی واردات نکلی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق محمد فاضل یا جیدے کی موت 7 جنوری کی رات 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ وجہ موت کوئی تیز دھار آلہ تھا جو مقتول کی پسلیوں کو پھاڑتا ہوا جسم میں داخل ہوا تھا اور دل کو چیر گیا تھا۔ میڈیکل ایگزامینر کے مطابق دل کا بری طرح مجروح ہونا بدقسمت مسافر کی موت کا سبب بنا تھا۔ یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اسے قتل کیا گیا تھا اور ٹرین سے کچلے جانے سے کوئی 5-6 گھنٹے قبل وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ اس کا قاتل جو کوئی بھی تھا، اس نے اس قتل کو حادثے کا رنگ دینے کی کوشش کی تھی، مگر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے اس کے فریب کی کلی کھول دی تھی۔ مقتول کو قتل کرنے کے بعد ریلوے کی پٹڑی پر پھینک دیا گیا تاکہ یہ سیدھا سیدھا حادثہ دکھائی دے۔ میں نے اپنے طور پر معلوم کر لیا تھا کہ جس ٹرین سے مقتول میاں چنو کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچا تھا، اس کے آدھے گھنٹے بعد ایک ٹرین وہاں سے کراچی کی جانب روانہ ہوئی تھی، یعنی تقریباً 9:30 بجے۔ اس ٹرین کے بعد اس ریلوے لائن سے پھر وہی ٹرین گزری تھی جس نے مقتول کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، یعنی رات کو 3 بجے کراچی سے آنے والی ٹرین۔ ان تمام اعداد و شمار سے یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ مقتول کو 10 بجے کے بعد ہی ریلوے کی پٹڑی پر ڈال دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ حیات کی قید سے آزاد ہو چکا تھا۔ موقع واردات سے ملنے والے مقتول کے سامان سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی چور لٹیرے کا کارنامہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب ایک ہی امکان باقی رہ جاتا تھا، انتقامی کارروائی۔ قاتل جو کوئی بھی تھا، وہ مقتول کو بہلا پھسلا کر پلیٹ فارم سے ان ویران جھاڑیوں کی طرف لے آیا ہوگا، پھر خاموشی سے اس کا کام تمام کر دیا ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے میرا ذہن قاتل کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسا شخص کون ہو سکتا تھا جو مقتول کے لیے اپنے دل میں بہت زیادہ نفرت رکھتا ہو؟ گھوم پھر کر میرے ذہن میں اس لڑکی کا خیال آ رہا تھا جس کے بارے میں فدا حسین نے بتایا تھا۔ اگر واقعی جیدہ کسی نوجوان لڑکی کو 3 سال قبل حسین آباد سے بھگا لے گیا تھا تو اس لڑکی کا کوئی لگتا لگاتا اس واردات میں ملوث ہو سکتا تھا۔ یہ معلوم ہونے کے بعد وہ قتل کی ایک واردات تھی۔ میں آلہ قتل کی تلاش میں مصروف ہو گیا۔ اس تلاش کا آغاز میں نے جائے واردات کے آس پاس پائے جانے والی جھاڑیوں سے کیا۔ ہم نے 2 گھنٹے میں اس علاقے کا چپا چپا دیکھ ڈالا۔ اس مشقت میں ہمیں ناکامیابی نہیں ہوئی۔ جائے وقوع سے کوئی 1.5 فرلانگ دور ہمیں ایک جھاڑی میں سے بڑے سائز کا ایک خنجر نما چھرا مل گیا۔ اس خنجر پر 2 ایک جگہ خشک خون کے آثار بھی دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ وہ خنجر اپنے پاس کپڑے کے ایک تھیلے میں محفوظ کر لیا۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس اٹھانے کا رواج نہیں تھا اور نہ ہی عدالت میں ان کی زیادہ اہمیت کو مانا جاتا تھا۔ بہرحال آلہ قتل کا مل جانا ایک خوش آئندہ بات تھی۔ میں نے اس خنجر کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیا۔ اسی شام لیبارٹری کی رپورٹ آ گئی جس کے مطابق جیدے کو اسی خنجر سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ جیدے کا نام میں نے اتنے وثوق سے اس لیے استعمال کیا ہے کہ اس کے وارثوں نے اس کی شناخت کر لی تھی۔ منظور حسین، رحمت بی بی اور مقتول کی بیوی زہرہ فاطمہ نے پورے وثوق سے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ وہ جاوید عرف جیدہ ہی تھا۔ اب اس بات میں کسی شک کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ جاوید نے محمد فاضل کے فرضی نام سے کراچی میں رہائش اور ملازمت اختیار کر رکھی تھی۔
لڑکی کو بھگا لے جانے والا معاملہ تو کراچی پہنچ کر ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ ضروری کارروائی کے بعد جیدے کی لاش اس کی ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ اس موقع پر میں نے جیدے کی بیوی زہرہ فاطمہ سے علیحدگی میں ملاقات بھی کی اور اس سے چند ضروری سوالات بھی پوچھے۔ زہرہ فاطمہ کی عمر لگ بھگ 30 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک خوش شکل اور صحت مند عورت تھی، لیکن اس وقت اس کی حالت خاصی ناگفتہ بے ہو رہی تھی۔ اس کے بچے پریشان تھے اور صورت سے وہ اجڑی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے جائے واردات سے ملنے والا سوٹ کیس اپنی میز پر رکھا اور زہرہ فاطمہ کو بتایا کہ مذکورہ سوٹ کیس ہمیں جیدے کی لاش کے قریب جھاڑیوں سے ملا تھا۔ زہرہ نے سوٹ کیس کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ اپنے اور بچوں کے لیے لائے گئے تحائف کو دیکھ کر بے حد جذباتی ہو گئی تھی۔ اس نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ میں نے مقتول کا پریس کارڈ اپنے پاس رکھ کر باقی تمام اشیاء اس کے حوالے کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد زہرہ کی اشکبار آنکھیں تھمی تو میں نے اس سے پوچھا، مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارا شوہر لیبیا کمانے چلا گیا تھا، مگر شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کراچی میں تھا اور ایک اخبار میں کاتب کے طور پر کام کر رہا تھا۔ سچ اور جھوٹ کا علم تو سونے رب کو ہی ہے جناب، وہ گلوگیر آواز میں بولی۔ مجھے تو وہ یہی بتا کر گیا تھا کہ کمائی کرنے لیبیا جا رہا ہے، میں اس کے دل کا حال کیسے جان سکتی تھی؟ وہ تقریباً 3 سال قبل یہاں سے گیا تھا۔ میں نے تصدیقی انداز میں زہرہ کی جانب دیکھا۔ اس نے اس بات پہ سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، اس دوران میں اس نے تم سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ اگرچہ مجھے اس بارے میں معلوم ہو چکا تھا، لیکن میں زہرہ کی زبان سے بھی سننا چاہتا تھا۔ ممکن تھا اس طرح کوئی اہم بات معلوم ہو جاتی۔ وہ بولی، مجھ سے کیا، اس نے تو اپنے ماں باپ سے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا۔ میں 2 سال تک محمود کوٹ میں اس کی واپسی کا انتظار کرتی رہی، پھر اپنے والدین کے پاس جودھ پور میں چلی گئی۔ ایک ذاتی نوعیت کی بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ زہرہ نے نگاہ اٹھا کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، اب یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ تمہارا شوہر لیبیا نہیں گیا تھا اور یہیں پاکستان میں کراچی میں ہی موجود تھا۔ گزشتہ 3 سال سے اس نے تم سے کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ ہی کوئی خرچہ وغیرہ بھیجا۔ اس سے میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، زہرہ فاطمہ، کیا جیدہ تم سے ناراض ہو کر گیا تھا؟ اس نے جواب دینے میں تامل کیا۔ میں نے کہا، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے شوہر کے قاتل کو گرفتار کر لوں تو تمہیں میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، وہ تو اکثر مجھ سے ناراض ہی رہتا تھا، اس نے کبھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ میں کیا، وہ تو بچوں کے معاملے میں بھی خاصا سخت گیر تھا۔ کہتے ہیں مرنے والے کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، شاید وہ مجھ سے شادی کر کے خوش نہیں تھا۔ گزشتہ 10 سال میں کبھی اس نے مجھ سے محبت کی زبان میں گفتگو نہیں کی۔ اس کو تم سے کوئی خاص شکایت تھی؟ میں نے تو ہمیشہ یہی کوشش کی تھی کہ اسے مجھ سے کوئی شکایت پیدا نہ ہو۔ وہ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی، لیکن میں اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکی۔ تم دونوں میں لڑائی جھگڑا بھی ہوتا رہتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کم و بیش ہر روز۔ جھگڑے کی عمومی وجہ کیا ہوتی تھی؟ اسے لڑائی کرنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، زہرہ نے دکھی لہجے میں بتایا۔ معمولی سے معمولی بات پر بھی وہ طوفان کھڑا کر دیتا تھا۔ کبھی مجھے پھوڑ اور بد سلیقہ ہونے کا طعنہ دیتا، کبھی شکوہ کرتا کہ میں نے اس کی زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے۔ میں مشرق کی بات کرتی تو وہ مغرب کی کہہ رہا ہوتا۔ بس میں اوکھے سوکھے اس کے ساتھ گزارا کر ہی رہی تھی، پھر وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے مجروح لہجے میں اضافہ کیا، چھوڑنا ہی تھا تو سیدھی طرح چھوڑ دیتا، لیبیا جانے کا بہانہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا طویل بیان ختم ہوا تو میں نے رازدارانہ انداز میں پوچھا، زہرہ فاطمہ، جیدے کی اس بیزاری اکتاہٹ کے پیچھے کوئی دوسری عورت تو نہیں تھی؟ جی؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، تم میرا مطلب سمجھ گئی ہوگی۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، کچھ کہوں گی تو اس کی برائی ہوگی، مگر سچی بات تو یہ ہے کہ وہ ہر حسین عورت کو دیکھ کر ڈاواں ڈول ہو جاتا تھا۔ میں نے اچانک پوچھا، کیا وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا؟ وہ بے دھڑک بولی، ہاں، اس نے ایسی کوئی بات تو کی تھی۔ پھر تو اس نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ وہ کس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ بولی، جیدہ بڑا گہرا آدمی تھا، اس نے مجھ سے دوسری شادی کی اجازت تو مانگی تھی، لیکن میرے بے حد اصرار کے باوجود بھی یہ نہیں بتایا کہ وہ کس عورت کو مجھ پر سوکن بنا کر لانا چاہتا تھا۔ کیا تم نے اسے دوسری شادی کی اجازت دے دی تھی؟ کیا میرا دماغ خراب ہوا تھا جو ایسی اجازت دیتی؟
وہ تیوری چڑھاتے ہوئے بولی، میں نے واضح الفاظ میں اسے بتا دیا تھا کہ میری زندگی میں اس کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ اگر کوئی عورت مجھ پر سوکن بن کر آئے تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گی۔ پھر اس نے کیا کہا تھا؟ کچھ بھی نہیں، بس خاموش ہو گیا تھا۔ زہرا فاطمہ نے بتایا۔ دوبارہ اس نے دوسری شادی کا تذکرہ نہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ دوبارہ؟ اس نے عجیب سے انداز میں دہرایا، پھر بولی، وہ تو اکثر و بیشتر تنہائی میں دوسری شادی کا ذکر لے بیٹھتا تھا۔ میرا ایک ہی جواب ہوتا تھا، اس گھر میں میں رہوں گی یا تمہاری دوسری بیوی؟ اگر اسے لانا ہی ہے تو مجھے فارغ کر دو۔ وہ کہتا، زہرا تمہیں کسی بھی صورت نہیں چھوڑ سکتا، آخر تم میرے 2 بچوں کی ماں ہو۔ میں جواباً کہتی، پھر دوسری شادی کا خیال دل سے نکال دو۔ میں جان دے دوں گی لیکن سوکن کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ہمارے معاشرے میں عموماً دوسری شادی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ بعض عورتیں تو اسے گناہ کبیرہ تصور کرتی ہیں۔ ایسی عورتوں کا بس چلے تو دوسری شادی کرنے والے شوہروں کو سرے عام پھانسی پر لٹکوا دیں، لیکن بعض مخصوص حالات میں یہی عورتیں عقد ثانی کو کار ثواب جانتے ہوئے بڑے دھڑلے سے دوسری عورت کی زندگی میں کود پڑتی ہیں، یعنی شادی شدہ مرد سے شادی کر لیتی ہیں۔ اسلام نے اگر 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تو اس میں بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ اگر کوئی مرد دوسری شادی کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے اور اخراجات برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ دونوں بیویوں میں حقوق کی منصفانہ تقسیم پر بھی قدرت رکھتا ہے تو اس کے راستے میں روڑے نہیں اٹکانا چاہیے۔ بس صورت دیگر ضد میں آ کر وہ پہلی بیوی کو طلاق دے کر بھی دوسری شادی کر سکتا ہے۔ میں یہ ساری باتیں اس وقت زہرا فاطمہ کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ میں نے کہا تو صرف اتنا کہا، اگر تم جیدے کو دوسری شادی کی اجازت دے دیتی تو آج صورتحال قدرے مختلف ہوتی۔ جیدے کی موت سے دوسری شادی کا کیا تعلق؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، مجھے شک ہے کہ 3 سال قبل جیدہ کسی لڑکی کو اپنے ساتھ بھگا کر لے گیا تھا۔ کون سی لڑکی؟ ممکن ہے وہی لڑکی ہو جس سے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا۔ اس نے پوچھا، تھانے دار صاحب کیا آپ اس لڑکی کو جانتے ہیں؟ فی الحال صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ میاں چنو کے علاقے حسین آباد کی رہنے والی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتی ہے کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کو بھی ابھی پورا یقین نہیں ہے۔ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے سر کو اس باتیں جنبش دیتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ میں بہت جلد اس کے بارے میں سب کچھ جان لوں گا۔ وہ گہرے خیال میں ڈوب گئی۔ میں نے ایک لمحے کے توقف سے پوچھا، زہرا فاطمہ یہ بتاؤ کہ جیدے نے کبھی اپنے کسی دشمن کا ذکر کیا تھا؟ کیسا دشمن جناب؟ کوئی ایسا شخص جس سے اسے جان کا خطرہ ہو؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتی جو جیدے کی جان کا دشمن ہو۔ اس نے بھی کبھی کسی ایسے شخص کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں نے کہا، انسان کے جہاں 10 دوست ہوتے ہیں وہاں ایک کا دشمن بھی ضرور ہوتا ہے۔ جیدہ مویشیوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا، کسی شخص کے کبھی اس کا جھگڑا ہوا ہو تو بتاؤ۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی، جیدے کا صرف ایک انسان سے جھگڑا ہوتا رہتا تھا اور وہ انسان میں خود ہوں۔ آپ چاہیں تو مجھے اس کا دشمن تصور کر لیں، حالانکہ میں نے ہمیشہ اسے آرام و سکون پہنچانے ہی کی کوشش کی تھی۔ میں مزید کچھ دیر تک زہرا فاطمہ سے مختلف سوالات کرتا رہا، لیکن اس سے کام کی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ پھر میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ ویسے ایک بات تھی، مقتول جیدے کے دوست فدا حسین نے مقتول کی جس محبت کا تذکرہ کیا تھا وہ کوئی فرضی قصہ نہیں تھا۔ زہرا فاطمہ سے گفتگو کے دوران میں یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ مقتول واقعی دوسری شادی کے لیے سنجیدہ تھا۔ پھر وہ اچانک لیبیا جانے کا بہانہ کر کے منظر سے غائب ہو گیا۔ اب ان شواہد کی روشنی میں اس بارے میں سوچنے کے قوی امکان تھے کہ وہ اپنی محبوبہ کو اپنے ساتھ بھگا کر لے گیا ہوگا۔ وہ محبوبہ جو ابھی تک نامعلوم تھی، وہ حسین آباد کی رہنے والی تھی اور اس کے بھائی وغیرہ سے مقتول کے مراسم تھے۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن مجھے پوری امید تھی کہ ان قریب بہت کچھ جان جاؤں گا۔ تیسرے روز میری امید بھر آئی۔ میں حسب معمول اپنے دفتر میں بیٹھا روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھا کہ ایک کانسٹیبل نے اندر آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، دائی بشیرہ آپ سے ملنے آئی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے فوراً اندر بھیجو، میں نے جلدی سے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد دائی بشیرہ میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے سے کامیابی کی مخصوص روشنی پھوٹ رہی تھی۔ میں نے اپنے سامنے رکھی ہوئی کرسیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا، بیٹھ جاؤ بشیرہ۔ اس نے کرسی پر بیٹھنے سے پہلے بآواز بلند مجھے سلام کیا۔
میں نے اس کے اسلام کا جواب دیا، پھر کہا، بشیرہ، تمہارے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ تم اپنے مقصد میں کامران لوٹی ہو۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے ملک صاحب، وہ زیر لب مسکراتی ہوئی بولی۔ میں نے آپ کی مطلوبہ لڑکی کا سراغ لگا لیا ہے، تفصیل بتاؤ۔ میں اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ بولی، اس لڑکی کا نام زرینہ ہے۔ 3 سال پہلے اس کی عمر 19 برس تھی، اب یقیناً 22 سال ہوگی۔ وہ 3 سال قبل اچانک اپنے گھر سے غائب ہو گئی تھی، پھر اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ ماں باپ نے اپنی عزت کی خاطر بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ درج نہیں کرائی تھی اور اس بات کو کسی نہ کسی طرح مصلحت کے پردے میں چھپا لیا تھا۔ لڑکی کے باپ کا نام مولوی قطب دین اور ماں کا نام رفت بیگم ہے۔ زرینہ سے چھوٹا بھائی صداقت 14 سال کا ہے اور وہ مڈل پاس ہے۔ زرینہ سے بڑا بھائی لیاقت خانہ وال میں زرعی آلات بنانے والے کارخانے میں کام کرتا ہے۔ لیاقت کی عمر لگ بھگ 25 سال ہے اور یہی وہ شخص ہے جس سے مقتول جیدے کی الیک سلیک تھی۔ بس یا کچھ اور؟ بس اتنا ہی کافی ہے، میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میرے پاس اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ پھر وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر خود بتانے لگی، ملک صاحب، مقتول نے زرینہ کے باپ مولوی قطب دین سے زرینہ کا رشتہ بھی مانگا تھا، مگر اس نے سختی سے انکار کر دیا کہ ایک عیال دار شخص سے وہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر لیاقت نے بھی اپنے باپ کا ساتھ دیا۔ جیدے سے اس کی سلام دعا تو تھی، لیکن وہ اس کے رشتے کے حق میں نہیں تھا۔ اس نے جیدے کو واضح الفاظ میں منع کر دیا تھا۔ اس کے کچھ عرصے بعد زرینہ ایک روز گھر سے غائب ہو گئی۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے مزید بتایا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ملک صاحب، زرینہ گھر سے جاتے ہوئے اپنی ماں کا زیور بھی چرا لے گئی تھی۔ میں نے تو اپنا کام کر دیا، اب زرینہ کا سراغ لگانا یا نہ لگانا آپ کا کام ہے۔ تمہارا کام ختم ہو گیا بشیرہ، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، اب یہاں سے میرا کام شروع ہوتا ہے۔ وہ بے تکلفی سے بولی، اپنا کام شروع کرنے سے پہلے میرا انعام تو مجھے دے دیں۔ ضرور ضرور، میں نے اپنی جیب خاص سے 5 روپے نکال کر اس کی جانب بڑھا دیے۔ یہ رکھ لو۔ بشیرہ نے وہ روپے مجھ سے لے کر گریبان میں غائب کر دیے۔ اس زمانے میں 5 روپے بڑی اہمیت کے حامل تھے، تاہم اپنی عادت کے مطابق بشیرہ نے کہا، ملک صاحب صرف 5 روپے؟ اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ دیکھتے نہیں میں نے کتنی محنت کی ہے؟ میں نے کہا، یہ بھی میں فی الحال اپنی جیب سے دے رہا ہوں۔ ویسے تمہاری محنت سے میں انکار نہیں کروں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب یہ کیس حل ہو جائے گا تو تمہیں سرکار کی جانب سے بھی کچھ ضرور دلواؤں گا۔ وہ خوش ہو گئی اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ بشیرہ کے جانے کے بعد میں نے صدیق جنجوعہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جنجوعہ نے میرے کمرے میں داخل ہو کر مجھے سلیوٹ کیا، پھر مجھ سے اجازت حاصل کرنے کے بعد ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، حکم ملک صاحب۔ میں نے کہا، ہمیں فوری طور پر حسین آباد جانا ہے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے مقتول کی محبوبہ کا کچھ سراغ مل گیا ہے، وہ پرسوچ لہجے میں بولا۔ کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ، میں نے جوشیلے لہجے میں کہا، پھر بشیرہ دائی سے حاصل ہونے والی چیدہ چیدہ باتیں جنجوعہ کے گوش گزار دی۔ پوری بات سمجھنے کے بعد وہ بولا، ٹھیک ہے ملک صاحب، میں تو بالکل تیار ہوں، آپ جب کہیں گے چل پڑیں گے۔ میں نے کہا، ہم ٹھیک 15 منٹ کے بعد تھانے سے نکلیں گے۔ پھر اسی روز دوپہر کے وقت ہم مولوی قطب دین کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ بشیرہ نے پوری تفصیل سے مجھے اس گھر کا پتہ سمجھا دیا تھا۔ ویسے حسین آباد میں پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا تھا، وہ علاقہ میرا دیکھا بھالا ہوا تھا، اس لیے مطلوبہ مکان تلاش کرنے میں ہمیں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس وقت ہم سادہ لباس میں تھے۔ میری دستک کے جواب میں ایک فربا اندام بوڑھے شخص نے دروازہ کھولا۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور اس کی توند باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ میں نے پہلے ہی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ وہ مولوی قطب دین تھا۔ اس نے گھور کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنا تعارف کروانا ضروری سمجھا۔ میں نے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں میاں چنو کے ایک تھانے کا انچارج ہوں۔ آپ یقیناً مولوی قطب دین ہیں؟ وہ چڑھی ہوئی تیوری کے ساتھ بولا، جی میں ہی مولوی قطب دین ہوں۔ آپ کس سلسلے میں یہاں آئے ہیں؟ میں نے کہا، میں آپ کی بیٹی زرینہ کے سلسلے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ کون زرینہ؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، آپ کی بیٹی زرینہ۔ میں نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھا، میں کسی زرینہ کو نہیں جانتا، اس نام کی میری کوئی بیٹی نہیں ہے، سمجھے آپ؟ جائیں، کوئی اور دروازہ کھٹکھٹائیں۔
وہ بوڑھا آدمی تھا لیکن خاصا اوکھا بول رہا تھا۔ چونکہ اس نے ادب آداب کی پرواہ نہیں کی، لہٰذا میں نے بھی ترش انداز اختیار کیا اور چپتے ہوئے لہجے میں کہا، قبلہ میں اس زرینہ کا ذکر کر رہا ہوں جو 3 سال قبل گھر سے بھاگ گئی تھی، آپ کی اکلوتی بیٹی زرینہ، کیا سمجھے؟ وہ ایک دم ہتے سے اکھڑ گیا اور جذبات سے مغلوب آواز میں بولا، میں ایک بار پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ غلط دروازے پر آ گئے ہیں۔ میں کسی زرینہ نامی لڑکی سے واقف نہیں ہوں۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، ہماری کوئی بیٹی گھر سے نہیں بھاگی۔ اس کی ہر دھرمی کو دیکھتے ہوئے میں نے سوال کیا، آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں مولوی صاحب؟ آپ کون ہوتے ہیں میری بیٹیوں کے بارے میں پوچھنے والے؟ الٹا اس نے مجھ سے سوال کر ڈالا۔ میں نے کہا، میں نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ میں تھانے دار ہوں۔ وہ عجیب سے انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، کیا آپ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں؟ میں نے کہا، اگر ضرورت پڑی تو گرفتار بھی کر لیں گے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، فی الحال تو ہم آپ کی بیٹی، اکلوتی بیٹی زرینہ کے بارے میں پوچھ تاچھ کرنے آئے ہیں، جو تقریباً آج سے 3 سال پہلے اچانک گھر سے غائب ہو گئی تھی اور تاحال آپ کو اس کی کوئی خیر خبر نہیں۔ اس کی ڈٹائی قابل دید تھی۔ میں نے کہہ دیا نا، میں کسی زرینہ ورینہ کو نہیں جانتا۔ مجھے سختی پر مجبور نہ کریں بزرگوں، میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، ورنہ آپ کے محلے کا ایک ایک دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ آپ کے رشتہ دار اور محلے والے اس بات کی تصدیق کریں گے کہ زرینہ نامی کوئی لڑکی آپ کی بیٹی تھی جو 19 سال تک آپ کے گھر میں رہی، پھر اچانک ایک دن۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ برہمی سے بولا، مجھے کسی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے گھریلو معاملات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا، ممکن ہے آپ کو تصدیق کی ضرورت نہ ہو، لیکن قانون کو بہرحال اس کی ضرورت ہے، کیونکہ معاملہ ایک قتل کا ہے اور میں اسی سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں۔ قتل؟ وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے ٹھوس لہجے میں اضافہ کیا، جی ہاں قتل، اور مجھے شک ہے اس سلسلے میں آپ کی بیٹی، مت لیں اس کا نام، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، وہ میرے لیے مر چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ اسے اپنی بیٹی تسلیم کرتے ہیں؟ جی کسے؟ وہ بوکھلاہٹ آمیز انداز میں بولا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، مولوی صاحب، یہ آپ کی اکلوتی بیٹی زرینہ کا معاملہ ہے، گھر کے اندر بیٹھ کر بات کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اسی وقت دروازے کی اوٹ سے مجھے چوڑیوں کی کھنکھناہٹ سنائی دی، پھر ایک ادھیڑ عمر عورت کی جھلک بھی دکھائی دی۔ میری معلومات کے مطابق وہ مولوی قطب دین کی بیوی رفت بیگم ہو سکتی تھی۔ دروازے کے پیچھے سے اس عورت نے دھیمی آواز میں کہا، آپ انہیں اندر بلا لیں صداقت کے ابا۔ مجھے یاد آیا، صداقت قطب دین کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام تھا۔ مولوی قطب دین نے ایک معاہدانہ نظر ہم پر ڈالی، پھر اندر کی جانب مڑ کر اپنی بیوی کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا لہجہ دھیما اور انداز سرگوشیانہ تھا، اس لیے ان کی آواز میری سماعت تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ میں نے ان کی حرکات اور سکنات سے اندازہ لگایا کہ مولوی قطب دین ہمیں دروازے ہی سے ٹرکھانا چاہتا تھا، جبکہ رفت بیگم کا اصرار تھا کہ ہمیں اندر بٹھایا جائے۔ بالآخر اس بحث و تکرار میں رفت بیگم کو کامیابی ہوئی اور مولوی قطب دین ہمیں گھر کے اندر بلانے پر آمادہ ہو گیا۔ اس نے ناپسندیدہ نظر سے ہمیں گھورتے ہوئے اکتاہٹ آمیز لہجے میں کہا، آپ یہاں رکیں، میں بیٹھک کا دروازہ کھولتا ہوں۔ اسی وقت 13-14 سال کا ایک لڑکا دروازے پر پہنچا اور سوالیہ نظر سے ہمیں دیکھنے لگا۔ اندر سے رفت بیگم نے کہا، پتر صداقت، جا نس کے دکان سے تھوڑی مٹھیائی پکڑ لا۔ صداقت نامی وہ لڑکا گھر میں داخل ہونے کی بجائے الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم مولوی قطب دین کی بیٹھک میں ایک صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ رفت بیگم نے کہا، تھانے دار صاحب، میں آپ کے لیے چائے بنواتی ہوں، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے ہوئے کہا، اس وقت ہم ڈیوٹی پر ہیں۔ ڈیوٹی پر ہیں تو کیا ہوا؟ وہ اپنائیت سے بولی، موسم خاصا ٹھنڈا ہے، چائے تو ضرور ہونی چاہیے۔ میں نے بچے کو مٹھائی لینے بھی بھیج دیا ہے، ٹھہرے میں کام کرنے والی عورت کو چائے بنانے کا کہہ کر آتی ہوں۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ گھر کے اندر غائب ہو گئی۔ رفت بیگم کے واپس آنے تک مولوی قطب دین خاموش بیٹھا رہا۔ جیسے ہی وہ بیٹھک میں داخل ہوئی، مولوی قطب دین اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر لاحولہ پڑھنے کے بعد بولا، آپ کی ان فضول باتوں میں میری نماز نکلی جا رہی ہے۔ رفت بیگم نے کہا، مولوی صاحب آپ نماز پڑھائیں جب تک میں تھانے دار صاحب سے بات کرتی ہوں۔ مولوی قطب دین کوئی جواب دیے بغیر گھر سے نکل گیا۔ میں نے رفت بیگم سے پوچھا،
مولوی صاحب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں؟ جی ہاں، وہ پانچوں وقت با جماعت نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، رفت بیگم نے جواب دیا، پھر فوراً ہی سوال کر دیا، تھانے دار صاحب، آپ ہماری زرینہ کے بارے میں کیا خبر لائے ہیں؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے سے پہلے کہا، آپ اپنے شوہر کی بنسبت خاصی معقول خاتون نظر آتی ہیں۔ وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہو گئی۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ پورا تعاون کریں گی۔ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ 3 سال پہلے آپ کی بیٹی اچانک گھر سے غائب ہو گئی تھی؟ ایک لمحے کے تامل کے بعد وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولی، ہاں یہ سچ ہے تھانے دار صاحب، بس کیا کیا جا سکتا ہے؟ مقدر میں جو کچھ لکھا تھا وہ مل کر رہا، اب اس ذکر سے کیا فائدہ؟ اور وہ آپ کا زیور بھی چرا لے گئی تھی؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ بولی، ہاں ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے زرینہ کہاں چلی گئی تھی؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، گزشتہ 3 سال میں اس نے کسی ذریعے سے آپ سے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش بھی کی ہے؟ وہ خاموش نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا، اس کا کوئی خط وغیرہ آیا ہو، کوئی پیغام وغیرہ آپ کو ملا ہو؟ رفت بیگم نے اٹکتے ہوئے لہجے میں بتایا، مجھے 2-3 مرتبہ اس کا پیغام ملا تھا۔ وہ پیغام اس نے کہاں سے بھیجا تھا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے اس نے اپنا عطا پتہ یا ٹھکانہ تو بتایا ہوگا؟ نہ پتہ اور نہ ہی ٹھکانہ، رفت بیگم نے عام سے لہجے میں بتایا۔ بس اس نے اتنا پیغام بھیجا تھا کہ وہ خیریت سے ہے اور اپنے گھر میں خوش ہے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے بارے میں کوئی تفصیل نہیں لکھی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ پیغام کون لایا تھا؟ کوئی بھی نہیں لایا تھا، اس نے جواب دیا۔ زرینہ نے خط کے ذریعے مجھے یہ سب کچھ بتایا تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، زرینہ کے بھیجے ہوئے وہ خط آپ کے پاس موجود ہیں؟ میرے ذہن میں خیال آیا کہ خط پر لگی ہوئی مہر کے ذریعے کم از کم اتنا تو معلوم ہو سکتا تھا کہ وہ خط کس شہر سے پوسٹ کیا گیا تھا، لیکن رفت بیگم نے میرے سوال کے جواب نفی میں دیا۔ وہ خط تو ہم نے اسی وقت ضائع کر دیے تھے۔ زرینہ نے آخری خط آپ کو کب بھیجا تھا؟ کوئی 2 سال پہلے۔ میں نے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے، کیا زرینہ نے کسی شخص سے شادی کر لی ہوگی؟ اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ آپ نے بتایا ہے کہ زرینہ نے ایک خط میں لکھا تھا کہ وہ اپنے گھر میں خوش ہے اور خیریت سے ہے۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا، اپنے گھر میں خوش ہونے سے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے گھر بسا لیا تھا، یعنی وہ کسی شخص سے شادی کر چکی تھی۔ ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے، وہ مبہم سے انداز میں بولی، پھر کہا، وہ کہاں اور کس شہر میں ہے میں نہیں جانتی، لیکن اللہ سے میری دعا ہے کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے۔ یہ ایک ماں کے اپنی بیٹی کے لیے سچے جذبات تھے۔ میں نے پوچھا، رفت بیگم، آپ کچھ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ زرینہ کس شخص کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی؟ یہ بڑا نازک سوال تھا، لیکن میں یہ سوال کرنے پر مجبور تھا۔ اس نے بے چارگی سے مجھے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ مجھے محسوس ہوا تھا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ آپ نے قانون سے تعاون کا وعدہ کیا ہے، میں نے یاد دہانی والے انداز میں کہا۔ مجھے واقعی کچھ معلوم نہیں ہے۔ آپ کو کسی پر شک ہے؟ جی نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ میں نے پوچھا، آپ نے اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی تھی؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ جو ہونا تھا ہو گیا، رپورٹ درج کروانے سے کیا مل جاتا؟ وہ دکھی لہجے میں بولی، ہم نے کسی نہ کسی طرح اس بات کو دبا دیا تھا۔ تھانے میں رپورٹ کرنے سے معاملہ اور پھیلتا، پھر پوری دنیا کو پتا چل جاتا کہ زرینہ ہمارے منہ پر کون سی کالک مل کر گئی ہے۔ میں نے ایک دوسرے انداز سے اسے کریدا، رفت بیگم، تمہارا بڑا بیٹا لیاقت گھر میں نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے؟ وہ بولی، لیاقت ہفتے میں صرف ایک دن گھر آتا ہے، ہفتے کی رات کو، پھر سوموار کی رات صبح واپس چلا جاتا ہے۔ کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے؟ اس نے بتایا، لیاقت ادھر خانے وال میں ایک کارخانے میں کام کرتا ہے اور اسی کارخانے میں رہتا ہے، بس ہفتے میں ایک دن کے لیے گھر آتا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کس کارخانے میں کام کرتا ہے؟ اس نے کارخانے کا نام بتایا، پھر بولی، وہاں کھیتی باڑی کے آلات تیار ہوتے ہیں۔ میں نے زرعی آلات بنانے والے اس کارخانے کا نام اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا، پھر رفت بیگم سے پوچھا، آپ کسی جیدے کو جانتی ہیں؟ میری نظر اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا جیدے کے ذکر سے اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا۔ وہ شکستہ لہجے میں بولی، کون جیدہ؟
میں اس جیدے کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے بیٹے لیاقت کا دوست تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جاوید عرف جیدہ۔ وہ جلدی سے بات بناتے ہوئے بولی، اچھا وہ جیدہ، تلمبا کا رہنے والا، لیکن وہ میرے بیٹے لیاقت کا دوست تو نہیں تھا، بس لیاقت سے اس کی دعا سلام تھی۔ بالکل میں اسی جیدے کا ذکر کر رہا ہوں۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، وہ تلمبا کے علاقے موزہ محمود کوٹ کا باسی تھا اور میں نے سنا ہے اس کا آپ کے گھر میں آنا جانا بھی تھا۔ اس نے گھبرا کر مجھے دیکھا اور بولی، ہاں شاید 1-2 مرتبہ وہ ہمارے گھر بھی آیا تھا۔ اس پر بھی آپ کا یہی موقف ہے کہ لیاقت سے اس کی دوستی نہیں تھی؟ میں نے بتایا ہے نا، لیاقت سے بس اس کی الیک سلیک تھی۔ میں اس کی مجبوری کو سمجھ رہا تھا، اس لیے میں نے دوسرے زاویے سے سوال کیا، آخری مرتبہ جیدہ آپ کے گھر کب آیا تھا؟ اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا ہے، وہ ہکلائی۔ مثلاً کتنا عرصہ؟ 3 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اسی دوران میں ہمارے لیے چائے اور مٹھائی آ گئی۔ میں نے تواضع کے لوازمات سے انصاف کرتے ہوئے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ رفت بیگم، آپ نے بتایا کہ گزشتہ 3 سال سے جیدہ آپ کے گھر نہیں آیا، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ میرا مطلب ہے لیاقت سے یا آپ لوگوں سے اس کی کوئی ناراضگی تو نہیں ہو گئی؟ وہ متعامل لہجے میں بولی، نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جیدہ ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ ملک سے باہر؟ ہم نے سنا ہے وہ لیبیا گیا ہے۔ کس سے سنا ہے؟ لیاقت نے ہی بتایا تھا۔ وہ بولی، جاتے ہوئے وہ لیاقت سے مل کر بھی گیا تھا۔ جب وہ آخری مرتبہ لیاقت سے ملنے آیا تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اس وقت زرینہ گھر میں موجود تھی؟ جی بالکل موجود تھی۔ پھر کتنے دن بعد وہ گھر سے غائب ہوئی؟ میرا خیال ہے 5-6 روز کے بعد، اس نے جواب دیا۔ پھر چونکتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، اس سوال سے آخر آپ کا کیا مطلب ہے تھانے دار صاحب؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ زرینہ جیدے کو پسند کرتی تھی؟ وہ کچی عمر کی ایک بیوقوف لڑکی تھی، لیکن جیدہ کچی عمر کا بیوقوف مرد نہیں تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ جیدہ بھی زرینہ کو بہت پسند کرتا تھا اور اس نے باقاعدہ آپ لوگوں سے زرینہ کا رشتہ بھی مانگا تھا۔ کیا آپ اس بات سے انکار کریں گی؟ اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ تھکے ہوئے لہجے میں بولی، میں اس بات سے انکار نہیں کروں گی۔ جیدے نے واقعی زرینہ کا رشتہ مانگا تھا، مگر ہم نے متفقہ طور پر اس رشتے کی مخالفت کی تھی۔ اس مخالفت کی کوئی وجہ تھی؟ جیدہ بیوی بچوں والا تھا، رفت بیگم نے جواب دیا۔ میں اپنی اکلوتی بیٹی کو جیتے جی جہنم میں نہیں جھونک سکتی تھی۔ ٹھیک کہا آپ نے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، آپ اپنی بیٹی کو جہنم میں نہیں جھونک سکتی تھی، لیکن وہ آپ کے منہ پر کالک مل کر چلی گئی۔ اگر وہ میرے ہاتھ آ جاتی تو میں اس کے ٹکڑے کر دیتا۔ یہ آواز مولوی قطب دین کی تھی۔ وہ اسی وقت بیٹھک میں داخل ہوا تھا اور غالباً اس نے ہماری گفتگو کے آخری الفاظ سن لیے تھے۔ میں نے کہا، مولوی صاحب، صورت شکل سے تو آپ خاصے دیندار نظر آتے ہیں، لیکن باتیں بے دینوں جیسی کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت، وہ کراری آواز میں بولا۔ میں نے بے دینوں والی ایسی کون سی بات کی ہے؟ میں نے کہا، مولوی صاحب، کچھ خدا کا خوف کریں، آپ نے ایک دن اسی کو جان دینی ہے۔ کافروں والی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ توبہ توبہ، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، میں اللہ کے حکم کے خلاف ایک قدم بھی نہیں چلتا۔ تھانے دار صاحب، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا، مولوی صاحب، کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ الفاظ نہیں کہے کہ اگر زرینہ آپ کے ہاتھ آ جاتی تو آپ اس کے ٹکڑے کر دیتے؟ میں نے پوچھا، مولوی صاحب، کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ الفاظ نہیں کہے کہ اگر زرینہ آپ کے ہاتھ آ جاتی تو آپ کس کے ٹکڑے کر دیتے؟ ہاں، یہ تو میں نے کہا ہے، لیکن اس میں کافروں والی کون سی بات ہے؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، مولوی صاحب، خدا نے کب والدین کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کسی غلطی پر اسے قتل کر دیں؟ ہاں، اولاد کو قتل کرنے کی اجازت تو نہیں ہے۔ وہ ہونکوں کی طرح منہ کھول کر میرا منہ تکنے لگا۔ میں نے کہا، کیا ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے انسان قتل نہیں ہوتا؟ وہ میری بات کا مطلب سمجھ گیا، فوراً بولا، وہ میں غصے میں ایسے الفاظ بول گیا تھا۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ غصہ حرام ہوتا ہے؟ جی ہاں جی، وہ اپنی دراز داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، لیکن آخر غیرت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، اس کی اکڑ ابھی پوری طرح زائل نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، مولوی صاحب،
غیرت کے نام پر ہمارے معاشرے میں بعض جعلی قدروں نے جڑ پکڑ لی ہے، جو سراسر بے غیرتی کی علامت ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، وہ قدرے قائل ہوتے ہوئے بولا، لیکن تھانے دار صاحب، جوان لڑکی کا گھر سے بھاگ جانا بھی تو بے غیرتی کی بات ہے نا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں نے کہا، لیکن قتل کی اجازت پھر بھی نہیں ہے۔ والدین کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی ہمت اور استطاعت کی حدود میں رہتے ہوئے اسلام اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ اس کے باوجود بھی اگر اولاد ان کی بات نہ سمجھے تو پھر ان کا معاملہ خدا پر چھوڑ دیں۔ اولاد کو جان سے مار ڈالنا بزدلی اور بے غیرتی کا مظاہرہ ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں جب بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ مولوی قطب دین آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یک ٹک مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری بات ختم ہوئی تو وہ کپ کپاتے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، آپ تھانے دار ہیں یا کوئی ملا مولوی؟ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، میں پہلے ایک انسان، ایک مسلمان ہوں اور بعد میں تھانے دار۔ میرا خیال ہے جو کچھ میں نے ابھی کہا وہ تو ہمارے دین کی ابتدائی باتیں ہیں، یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ اس میں ملا اور مولوی کی کیا بات ہے؟ آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں نے مزید کہا، مولوی صاحب، میں زرینہ کے فعل کی حمایت تو نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ایسا سنگین قدم اٹھانے کے لیے آپ لوگوں نے اسے مجبور کیا تھا۔ آپ خود کو بالکل بری الذمہ نہیں سمجھ سکتے۔ قطب دین نے کہا، جی آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کی بیٹی جیدے کو دل و جان سے پسند کرتی تھی، جیدہ بھی اسے چاہتا تھا اور اس نے زرینہ کا باقاعدہ رشتہ آپ سے مانگا تھا اور وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولا، لیکن وہ احمق ایک عیال دار شخص سے شادی کی خواہاں تھی، ہم اس کی بات کیسے مان لیتے؟ یہیں پر آپ غلط ہیں، میں نے تنبیہی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ دوسری شادی کوئی معیوب بات نہیں ہے، یہ تو سنت رسول بھی ہے۔ اگر آپ زرینہ کو ایک شادی شدہ شخص سے شادی کی اجازت دے دیتے تو اتنی رسوائی یا جگ ہنسائی ہرگز نہ ہوتی جو اس کے گھر سے بھاگ جانے سے ہوئی ہوگی۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زرینہ جیدے کے ساتھ بھاگی تھی؟ مولوی قطب الدین نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ میں نے کہا، فی الحال میں کوئی حتمی بات تو نہیں کہہ سکتا، لیکن حالات و واقعات اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ مگر جیدہ تو 3 سال قبل لیبیا چلا گیا تھا، اس کے لیبیا جانے یا نہ جانے کا معاملہ بہت جلد ہو جائے گا، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لیکن فی الحال تو وہ ہمیں کراچی سے موصول ہوا تھا۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ رفت بیگم نے پوچھا۔ مولوی قطب دین نے کہا، اور یہ کراچی سے موصول ہونے والی کیا بات ہے؟ میں نے مختصراً انہیں جیدے کو پیش آنے والے حالات سے آگاہ کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ اب زمین اوڑھ کر محمود کوٹ میں سو رہا ہوگا۔ میری بات ختم ہوئی تو رفت بیگم نے پوچھا، اور ہماری زرینہ کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے کہا، شواہد اور اب تک کی تفتیش کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ زرینہ 3 سال قبل جیدے کے ساتھ ہی گئی تھی، لیکن صحیح صورتحال کا اندازہ کراچی جا کر ہی ہوگا۔ ابھی تک زرینہ کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ تھانے دار صاحب، مولوی قطب دین مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولا، آپ نے بتایا ہے کہ جیدے کو باقاعدہ قتل کیا گیا ہے، کیا آپ نے اس کے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے؟ کون ہے وہ بدبخت؟ اسی بدبخت کی تلاش میں تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں، میں نے ذو معنی انداز میں کہا۔ وہ چیخ کر بولا، آپ کا کیا خیال ہے ہم نے جیدے کے قاتل کو گھر میں پناہ دے رکھی ہے؟ میں نے فی الحال ایسی کوئی بات نہیں کی، میں نے کہا، تفتیش کی زنجیر ہمیں آپ کے دروازے تک لے آئی ہے۔ قرائن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مقتول آپ کی بیٹی زرینہ کے ساتھ یہاں سے فرار ہوا تھا۔ اب ہمیں اس کی لاش ملی ہے، اس لیے آپ سے پوچھ گچھ لازمی بات ہے۔ جیدے کے قاتل کی گرفتار میں آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا۔ ہم اس قتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کچھ اندازہ تو لگا سکتے ہیں؟ وہ سراسیمہ لہجے میں بولا، ہمیں تو معاف ہی رکھیں جناب، ہمیں کسی کے قتل کے معاملے میں ٹانگ پھنسانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ہماری بیٹی گھر سے بھاگ گئی، ہم نے اس پہ فاتحہ پڑھ دی، اب ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آپ کے ختم کرنے سے یہ تعلق ختم نہیں ہو سکتا مولوی صاحب، میں نے چھپتے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کو قانون کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا۔ ہمیں جو کچھ معلوم تھا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا، اگر بعد میں پتا چلا کہ آپ نے حقائق کی پردہ پوشی کی ہے تو میں سختی سے پیش آؤں گا۔ میں نے کہا، پھر آپ کو تھانے بلا کر پوچھ گچھ کی جائے گی۔ کیا آپ ہم پر جیدے کے قتل کا شبہ کر رہے ہیں؟
اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ میں نے کہا، مولوی صاحب، آپ لاکھ بار کہیں کہ آپ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ زرینہ جیدے کے ساتھ گھر سے بھاگی، لیکن میں آپ کی بات کا یقین نہیں کروں گا۔ آپ کے دل میں جیدے کے لیے شدید غصہ اور انات بھرا ہوا تھا، اسی لیے آپ پر ہمارا شک کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں تھانے دار صاحب، رفعت بیگم نے اضطراری لہجے میں کہا۔ ہمیں تو ابھی آپ کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ جیدے کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اس سے پہلے تو ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وقت آنے پر سب جان جاؤ گے، میں نے زومائنی انداز میں کہا۔ میں کراچی کا چکر لگا ہوں، پھر آپ لوگوں سے بات ہوگی، لیکن یاد رکھو اس وقت میں کسی روح روایت سے کام نہیں لوں گا۔ پتہ نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں نے پوچھا۔ 7 جنوری کو آپ کا بیٹا لیاقت کہاں تھا؟ رفعت بولی، کون سے دن؟ میں نے کہا 7 جنوری جمعرات کے دن، وہ خانے وال ہی میں تھا۔ مولوی قطب الدین نے بتایا، وہ صرف ہفتے کی رات کو گھر آتا ہے، ایک دن چھٹی گزار کر واپس چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا، میں اس کے کارخانے بھی جاؤں گا۔ رفعت بیگم لجاجت آمیز لہجے میں بولی، یقین کریں تھانے دار صاحب، جیدے کے قتل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آپ کے خیال میں اس کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ قطب الدین سہمے ہوئے لہجے میں بولا، جناب انسان کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس کے 2-4 دشمن تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ہم جیدے کے کسی بھی دشمن کو نہیں جانتے۔ آپ ہماری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، بہت جلد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ آئندہ روز میں نے اپنے علاقے کے ایس پی صاحب کو تازہ ترین رپورٹ پیش کی اور مزید تفتیش کے سلسلے میں ان سے کراچی جانے کی اجازت طلب کی۔ ایس پی صاحب نے میری اب تک کی کارکردگی کو سراہا اور میرے حسب منشا اجازت دے دی۔ کراچی میں پہلے بھی کئی مرتبہ جا چکا تھا، لیکن اے ایس آئی صدیق جنجوا کے لیے یہ پہلا موقع تھا۔ اسے کراچی دیکھنے کا بہت شوق تھا، تاہم ہم کسی تفریحی دورے پہ کراچی نہیں گئے تھے۔ سب سے پہلے میں نے کراچی پولیس ہیڈ آفس میں حاضری لگائی اور انہیں اپنی کراچی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کیا۔ پھر میں متعلقہ تھانے پہنچا اور تھانہ انچارج کو ساری صورتحال بتائی۔ مذکورہ ایس ایچ او نے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے ایک اے ایس آئی کو ہمارے ساتھ لگا دیا۔ چنانچہ جاوید عرف جیدہ عرف محمد فاضل کے اخبار کا دفتر تلاش کرنے میں ہمیں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ہمارا مطلوبہ دفتر ایک کثیر المنزلہ عمارت کی 3ری منزل پر تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے محمد فاضل خوش نویس کے بارے میں استفسار کیا تو آفس بوائے نے مجھے کتابت سیکشن میں پہنچا دیا، جہاں ہیڈ کاتب اشتیاق احمد سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے محمد فاضل کا پریس کارڈ اسے دکھاتے ہوئے پوچھا، یہ صاحب آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ جی بالکل، اس نے اسبات میں جواب دیا۔ مجھے محمد فاضل کے گھر کا پتہ چاہیے۔ میں نے کہا، مجھے محمد فاضل کے گھر کا پتہ چاہیے۔ آپ کس سلسلے میں فاضل سے ملنا چاہتے ہیں؟ اشتیاق احمد نے پوچھا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اسے صورتحال سے آگاہ کر دوں۔ پوری بات سننے کے بعد وہ غمزدہ نظر آنے لگا۔ میں نے اشتیاق احمد کو یہ نہیں بتایا تھا کہ محمد فاضل کے نام سے اس کے پاس کام کرنے والا شخص در حقیقت جاوید عرف جیدہ تھا۔ میں نے دانستہ یہ بات چھپائی تھی۔ اشتیاق احمد نے کہا، میں نے محمد فاضل کا گھر تو نہیں دیکھا، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ منظور کالونی میں کہیں رہتا ہے۔ ٹھہریں، اب میں امجد علی سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ فاضل امجد علی کے توسط سے ہی یہاں نوکری پر لگا تھا۔ پھر اشتیاق احمد نے دوسرے کمرے میں سے امجد علی کو بلا لیا، مختصراً اسے محمد فاضل کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں بتایا اور کہا، تم ملک صفدر حیات صاحب کو فاضل کے گھر پہنچاؤ۔ بعد میں پتا چلا کہ امجد علی جاوید کا گہرا دوست تھا اور اس کے اس راز سے بھی واقف تھا کہ وہ جیدے سے فاضل کیوں اور کن حالات میں بنا تھا، یعنی زرینہ کا سارا معاملہ اس کے علم میں تھا۔ یہ جاننے کے بعد کہ امجد علی صورتحال کی حقیقت سے واقف تھا، میرے لیے بہت آسانی پیدا ہو گئی۔ دفتر سے باہر نکلنے کے بعد میں نے اس سے کہا، میاں امجد علی، اب تم ہمیں فوراً منظور کالونی لے چلو۔ میں آپ کو اپنے گھر واقع ڈرگ روڈ لے چلوں گا جناب۔ وہ کیوں بھائی؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہم تو جیدے کی بیوی زرینہ سے ملنے آئے ہیں جو منظور کالونی میں رہتی ہے۔ واضح رہے کہ تھوڑی دیر پہلے امجد علی نے مجھے جیدے اور زرینہ کی شادی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ جیدے نے کراچی پہنچتے ہی زرینہ سے نکاح کر لیا اور اب ان کا ایک 2 سال کا بیٹا بھی تھا
جس کا نام عاطف تھا۔ امجد علی نے کہا، بے شک جیدہ اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ منظور کالونی میں رہتا تھا، لیکن میاں چنو روانہ ہوتے وقت وہ زرینہ اور عاطف کو عارضی طور پر میرے گھر چھوڑ گیا تھا تاکہ انہیں تنہائی کا احساس نہ ہو۔ میرے گھر میں بیوی بچوں کے علاوہ میرے والدین بھی رہتے ہیں۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں کہ جب زرینہ جیدے کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں سنے گی تو اس پر کیا گزرے گی۔ ہم نے مین روڈ سے ایک ٹیکسی پکڑی اور جیدے کی باتیں کرتے ہوئے کچھ دیر بعد ڈرگ روڈ امجد علی کے گھر پہنچ گئے۔ ہم نے مین روڈ سے ایک ٹیکسی پکڑی اور جیدے کی باتیں کرتے ہوئے کچھ دیر بعد ڈرگ روڈ امجد علی کے گھر پہنچ گئے۔ امجد علی نے یہ دانش مندی کا ثبوت دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والے کو جیدے اور زرینہ کے قصے سے بے خبر رکھا تھا تاکہ انہیں کسی قسم کی سستی کا احساس نہ ہو۔ میں اور ASI امجد علی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے کہ اس نے گھر کے اندر سے زرینہ کو بلا لیا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ ہماری خاطر تواضع کر چکا تھا۔ وہ بولا، ملک صاحب، یہ اندر نا خبر آپ خود ہی زرینہ کو سنائیں، میرا تو حوصلہ نہیں پڑ رہا۔ کچھ دیر بعد زرینہ اپنے 2 سالہ بچے عاطف کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ امجد علی کرسی پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ڈرائنگ روم میں مکمل سناٹا تھا۔ زرینہ ایک خوبصورت عورت تھی۔ اسے دیکھ کر یہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک بچے کی ماں ہوگی۔ وہ اپنی وضاحت اور ڈیڑھ ڈول سے سکول گرل دکھائی دیتی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ باری باری ہم سب کو دیکھتی رہی، پھر امجد علی کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، امجد بھائی، آپ نے تو کہا تھا کہ یہ لوگ مجھ سے ملنے آئے ہیں، میں تو ان کو نہیں جانتی، یہ کون ہے؟ امجد علی نے گردن اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولا، زرینہ بی بی، ہم میاں چنو سے آئے ہیں، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں وہاں کا تھانے دار ہوں۔ اور وہ میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی، پولیس میاں چنو۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کا چہرہ خوف کی آماج کا بن گیا تھا۔ لرزیدہ لہجے میں کہنے لگی، آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ میں نے کہا، زرینہ بی بی، تمہارے شوہر جاوید اور جیدے کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ ہائے میں مر گئی، وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، پھر جلدی سے سنبھل کر کہنے لگی، میں کسی جیدے کو نہیں جانتی، میرے شوہر کا نام تو محمد فاضل ہے۔ امجد علی نے کہا، زرینہ بھابی، اب پردہ پوشی کا کچھ فائدہ نہیں ہے، آپ لوگوں کا معاملہ کھل چکا ہے۔ جاوید کو کسی نے میاں چنو ریلوے اسٹیشن کے قریب قتل کر دیا تھا، اس کی لاش کو دفن کیا جا چکا ہے۔ ملک صاحب اسی سلسلے میں تفتیش کے لیے یہاں آئے ہیں۔ پھر میں نے مختصر الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ جب زرینہ کو یقین آ گیا کہ میں کسی غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا تو وہ باقاعدہ رونے لگی۔ میں نے امجد علی کو اشارہ کیا، وہ زرینہ کو اٹھا کر گھر کے اندرونی حصے میں لے گیا جہاں عورتوں نے اسے سنبھال لیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ اس قابل ہو سکی کہ میں اس کا بیان لے سکوں۔ جب میں نے اس سے پوچھ گچھ شروع کی تو اس کی حالت خاصی نازک ہو رہی تھی۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، میرے شوہر کا قاتل کون ہے؟ کیا آپ نے اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے؟ میں نے نفی میں جواب دیا اور اسے یقین دلایا کہ بہت جلد میں اس کے شوہر کو قاتل کے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں گا۔ پھر میں نے نہایت ہی نرم لہجے میں کہا، مجھے اس کام کے لیے تمہارے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ وہ روحانسے لہجے میں بولی، میں نے کہا، میں تم دونوں کی محبت، فرار اور شادی کے معاملات سے پوری طرح واقف ہو چکا ہوں، اس لیے مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ ایک لمحے کو میں نے توقف کیا، وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے کہا، گزشتہ 3 سال میں تم نے اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا؟ بالکل نہیں۔ وہ جلدی سے بولی، میں ایسی غلطی کسی بھی صورت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے مطلب ہے تمہاری ماں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ اس نے آپ سے کیا کہا تھا؟ یہی کہ تم نے 2-4 مرتبہ اپنی خیریت کا پیغام بھیجا تھا۔ نہیں، میں نے ایسا ہرگز نہیں کیا۔ میں نے پوچھا، جیدے نے اپنے گھر والوں کو کوئی خط پتر روانہ کیا تھا؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، اگر میرے علم میں لائے بغیر اس نے ایسا کیا تھا تو میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ اس نے کبھی ایسا نہیں کیا ہوگا۔ شوہر کی موت کی خبر سن کر اسے جو شدید جھٹکا لگا تھا، اب وہ اس صدمے سے خاصی حد تک سنبھل چکی تھی۔ شاید اس نے حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ میں نے پوچھا، زرینہ بی بی، تمہارے خیال میں تمہارے شوہر کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اچھا یہ بتاؤ، یہاں کراچی میں جیدے کی روانگی سے کون کون واقف تھا؟ میں نے سوال کیا۔
امجد بھائی اور ان کے گھر والے، اس نے جواب دیا۔ واضح رہے کہ سوال و جواب کے وقت میری اور زرینہ کے سوا اور کوئی شخص کمرے میں موجود نہیں تھا۔ میں نے امجد علی سے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میں زرینہ سے تنہائی میں پوچھ گچھ کروں گا۔ میں نے قدرے سنجیدہ لہجے میں زرینہ سے پوچھا، امجد علی کیسا شخص ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا۔ میں نے کہا، دیکھو زرینہ بی بی، شک کرنا پولیس والوں کی گھٹی میں شامل ہوتا ہے، اور وقت پڑنے پر ہم اپنے باپ کو بھی شک کی نظروں سے ضرور دیکھتے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، ایک بات تو بہرحال طے ہے کہ یا تو قاتل کراچی سے جیدے کے ساتھ ہی میاں چنو پہنچا تھا، یا پھر کسی شخص نے میاں چنو میں قاتل کو اطلاع دی تھی کہ جیدہ کس تاریخ اور کون سی گاڑی سے میاں چنو پہنچنے والا ہے۔ ایسی اطلاع پہنچانے والا شخص وہی ہوگا جو جیدے کی روانگی سے واقف ہوگا۔ وہ بولی، اگر آپ اس سلسلے میں امجد بھائی پر شک کر رہے ہیں تو میں کہوں گی کہ آپ کے سوچنے کا انداز بالکل غلط ہے۔ میں گزشتہ 3 سال سے امجد بھائی سے واقف ہوں۔ وہ جاوید کے انتہائی مخلص اور گہرے دوست ہیں۔ ہماری شادی بھی انہی کے توسط سے ہوئی تھی۔ جاوید کو نوکری دلانے والے بھی وہی ہیں، اور بھی بہت سے نازک مواقع پر انہوں نے ہماری مدد کی ہے۔ میں آنکھ بند کر کے امجد بھائی پر بھروسہ کرتی ہوں، اور اس اعتماد کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں امجد بھائی کے گھر میں رہ رہی ہوں۔ وہ ایک با کردار، ہمدرد اور مخلص شخص ہیں۔ میں کسی بھی قیمت پر ان کو شک کی نظروں سے نہیں دیکھ سکتی۔ پھر جیدے کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، اس بات کا تو مجھے یقین ہے کہ قاتل جیدے کے سفر کے پروگرام سے واقف تھا، یا اسے کسی نے اس سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ تائیدی لہجے میں بولی، ہاں بظاہر تو ایسی ہی بات نظر آتی ہے۔ میں نے پوچھا، تمہاری نظر میں کوئی ایسا شخص ہے جس سے جیدے کی انبن ہو گئی ہو؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، جاوید ایک صلح جو شخص تھا۔ وہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرتا تھا، بلکہ جن سے جھگڑا ضروری ہو وہ ان سے بھی تلخ کلامی نہیں کرتا تھا، اور بعض اوقات اس کی عادت میرے لیے شدید تکلیف کا باعث بن جاتی تھی۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی، کوئی ایسی بات جو اس کے ہونٹوں تک آتے آتے ٹھہر گئی تھی۔ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، زرینہ بی بی، تمہارے چہرے پر ناپسندیدگی کے پھیلتے ہوئے تاثرات کو دیکھتے ہوئے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بیان کردہ عادت سے تمہاری کچھ تلخ یادیں وابستہ ہیں۔ اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ وہ عام سے لہجے میں بولی، جانے والا چلا گیا، اس کی عادت کا ذکر کر کے کیا لینا دینا؟ میں نے کہا، بعض اوقات معمولی سی بات بھی بہت اہم ثابت ہوتی ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ تم مقتول کی مذکورہ عادت سے متعلق کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات مجھ سے نہیں چھپاؤ گی۔ وہ بولی، وہ جس پر اعتماد کر لیتے تھے پھر اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتے تھے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں نے کہا، ہاں اچھی بات تو ہے، وہ بیزاری سے بولی، لیکن کیا ضروری ہے کہ آپ جس پر اعتماد کر لیں وہ بعد میں بھی ایک اچھا انسان ہی ثابت ہو؟ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ ایک بہت بڑا انکشاف کرنے والی ہو۔ میں نے کہا، کیا تم نے جیدے کے کسی دوست سے کوئی نقصان اٹھایا ہے؟ اللہ کا شکر ہے میں ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہی ہوں۔ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی؟ ہاں ایسا ہوا تھا، اس نے اس بات میں جواب دیا، لیکن میں نے اس کا خود ہی بندوبست کر دیا تھا۔ جاوید تو اس کے خلاف کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ بہت اہم انکشاف کر رہی تھی۔ کیا وہ جیدے ہی کا کوئی دوست تھا؟ جی ہاں، اس کا نام ہاشم خان ہے، زرینہ نے بتایا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ہوس ناشتی ہوئی صاف طور پر دیکھ لی تھی۔ پھر کیا ہوا تھا؟ تعمیل کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ ہاشم خان نامی ایک شخص سے جیدے کی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ لانڈھی میں رہتا تھا اور اکثر و بیشتر ان کے گھر واقع منظور کالونی آتا رہتا تھا۔ زرینہ نے محسوس کیا تھا کہ ہاشم خان کی آنکھوں میں اس کے لیے میل ہی میل تھا۔ اس نے جیدے سے اس بات کا تذکرہ کیا تو اسے یقین نہ آیا، بلکہ اس نے کہا کہ زرینہ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ پھر ایک روز موقع پا کر ہاشم خان نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ زرینہ نے پہلے تو سخت الفاظ میں اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن جب اس کی بے ہودگی حد سے متجاوز ہو گئی تو اس نے ہاشم خان کے منہ پر باقاعدہ تھوک دیا، پھر چیختے ہوئے لہجے میں کہا، اگر تم میں ذرا بھی غیرت موجود ہے تو اپنی منحوس صورت لے کر میرے سامنے نہ آنا۔ جواباً ہاشم خان نے کہا، میں اب تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، لیکن تم نے جو کچھ کیا ہے اسے ہمیشہ یاد رکھوں گا، اور جب تک اس کا بدلہ نہیں لے لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ کیا کر لو گے تم؟ زرینہ نے تڑخ کر پوچھا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔
وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا اور گھر سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد جیدہ گھر آیا تو زرینہ نے اسے ہاشم خان کی حرکت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس نے سوچا جیدہ ہاشم خان کے بارے میں کوئی بات نہیں سنے گا، خواہ خود کو ہلکان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ زرینہ اس واقعے کی تفصیل بتا چکی تو میں نے پوچھا، یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ جاوید کے میاں چنو جانے سے ایک ہفتہ پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا، زرینہ نے بتایا۔ اس روز کے بعد واقعی ہاشم خان ہمارے گھر نہیں آیا۔ کیا ہاشم خان کو معلوم تھا کہ جیدہ کس دن اور کون سی گاڑی سے میاں چنو جانے والا تھا؟ میں نے زرینہ سے پوچھا۔ وہ بولی، مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ میں نے سوال کیا، زرینہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ جیدہ لیبیا جانے کا بہانہ کر کے تمہارے ساتھ کراچی آ گیا تھا۔ تم نے بتایا ہے کہ اس دوران میں تم نے اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ میں جیدے کی پہلی بیوی زہرہ فاطمہ اور اسی کے والدین سے تصدیق کر چکا ہوں کہ اس نے ایک بار بھی اپنے گھر سے چلے جانے کے بعد ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ تم مجھے بتاؤ، یہ بیٹھے بٹھائے سے اچانک میاں چنو جانے کی کیا سوجی تھی، اور وہ بھی تحفے تحائف سے بھرے ہوئے سوٹ کیس کے ساتھ؟ ان چیزوں کو دیکھ کر تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ زہرہ فاطمہ اور بچوں سے ملنے گیا تھا۔ آپ کا اندازہ درست ہے، زرینہ نے بتایا۔ جاوید کو کئی دن سے اپنی پہلی بیوی اور بچے یاد آ رہے تھے۔ وہ اٹھتے بیٹھتے ان سے ملنے کی باتیں کرتا رہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ چاہے تو 2-4 دن کے لیے میاں چنو سے ہو آئے۔ اس نے ضد کی کہ میں بھی اس کے ساتھ چلوں، لیکن میں نے صاف منع کر دیا کہ میں اب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، لیکن اس دوران میں تم اکیلی کیسے رہو گی؟ یہ بات میرے ذہن میں بھی تھی، اور خاص طور پر ہاشم خان والے واقعے کے بعد سے تو میں اور زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ میں نے جاوید سے کہا کہ وہ مجھے امجد بھائی کے گھر چھوڑ جائے۔ اس طرح وہ مجھے اور ننھے عاطف کو یہاں چھوڑ کر میاں چنو چلا گیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اب مجھے اس کی موت ہی کی خبر ملے گی۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے۔ میں نے کہا، خدا کی رضا کے سامنے انسان بے بس ہو جاتا ہے زرینہ بی بی، تمہیں حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ کاش میں جاوید کو اکیلے نہ جانے دیتی۔ میں نے پوچھا، ذرا سوچ کر بتاؤ زرینہ، تمہارے اور جیدے کے گھر سے بھاگ جانے کے بارے میں امجد علی کے علاوہ اور کون کون جانتا ہے؟ میرا خیال ہے جاوید نے اور کسی پر یہ راز ظاہر نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے ہاشم خان اس راز سے واقف نہیں تھا۔ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ وہ متذبذب لہجے میں بولی، میرا خیال ہے ہاشم کو کچھ شک ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے جاوید نے اسے اس بارے میں تھوڑا بہت بتایا ہو، کیونکہ آخری ملاقات میں ہاشم خان نے کچھ ایسی طنزیہ باتیں بھی کی تھیں جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مجھے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی سمجھتا تھا۔ یہ بات بہت اہم ہے، میں سب سے پہلے ہاشم خان کو ہی چیک کروں گا۔ آپ کی کسی کارروائی سے وہ میرا دشمن ہو جائے گا۔ وہ سراسیمہ لہجے میں بولی، اب تو میرے سر پر جاوید کا سایہ بھی نہیں رہا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، تمہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم پولیس کی پناہ میں ہو۔ تمہاری اور تمہارے بچے کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ تم یہاں سے میرے ساتھ میاں چنو جاؤ گی، لیکن ضروری کارروائی کے بعد۔ وہ اور خوفزدہ ہو گئی۔ میں وہاں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ میرے گھر والے مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم ان کی فکر نہ کرو۔ میرے ہوتے ہوئے وہ تمہارا بال بھی بانکا نہیں کر سکتے۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں تمہارے باپ مولوی قطب دین کو تمام حالات اچھی طرح سمجھا دوں گا۔ اب تمہارا یہاں اتنے بڑے شہر میں تنہا رہنا مناسب نہیں ہے۔ میں امجد بھائی کے گھر والوں کے ساتھ رہ لوں گی۔ ایک مرتبہ تو تمہیں میرے ساتھ میاں چنو ضرور جانا پڑے گا زرینہ بی بی، میں نے حتمی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ پھر حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے تمہارے بارے میں کوئی موضوع فیصلہ کیا جائے گا۔ تم مجھے بتاؤ کہ ہاشم خان کہاں مل سکتا ہے؟ وہ لانڈھی میں کہیں رہتا ہے۔ وہ بولی، میں اس کے گھر کا ایڈریس نہیں جانتی۔ امجد علی کو اس کے گھر کا پتہ معلوم ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ آپ پوچھ کر دیکھ لیں، ممکن ہے معلوم ہو۔ میں نے اس سلسلے میں امجد علی سے استفسار کیا تو مجھے ناکامی نہیں ہوئی۔ امجد نے ہاشم خان کا پتہ بتانے کے بعد کہا، یہ شخص مجھے کبھی اچھا نہیں لگا۔ میں نے جیدے کو بار بار منع بھی کیا تھا کہ اس سے دوستی نہ رکھے، لیکن جب وہ ہاشم کی حمایت کرنے لگا تو میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ہاشم خان میری نظر میں مشکوک ہو چکا تھا۔ اس نے جس طرح اپنے دوست کی بیوی سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی، اور زرینہ کی شدید اور توہین آمیز مزاحمت پہ اس نے جس طرح
زرینہ کو دھمکی دی تھی، اس سے اس کی باطنی ظاہر ہو جاتی تھی۔ ایسا شخص انتقام کے جذبات سے مغلوب ہو کر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں ہاشم خان جیسے بدفطرت شخص کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ جیدہ اس کی اصلیت تک کیوں نہیں پہنچ سکا تھا۔ شاید دوستی کے رشتے نے اسے عقل سے اندھا کر دیا تھا۔ میں اس وقت اے ایس آئی صدیق جنجوع اور دوسرے اے ایس آئی کے ساتھ لانڈھی روانہ ہو گیا۔ سب سے پہلے میں نے متعلقہ تھانے میں اطلاع دی کہ میں وہاں کس قسم کی کارروائی کے لیے پہنچا تھا، پھر ہاشم خان کو ناپنے کے لیے اس کے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ ہاشم خان اپنی گرفتاری پر ہکا بکا رہ گیا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ ہم نے اسے جیدے کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے تو وہ لمبی چوڑی قسمیں کھانے لگا۔ میں نے اسے متعلقہ تھانے پہنچا کر تھانہ انچارج سے تعاون کی درخواست کی۔ میں نے اسے تمام صورتحال سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ تھانہ انچارج نے کہا، آپ فکر ہی نہ کریں جناب، ہم ابھی سے ڈرائنگ روم کی سیر کراتے ہیں، دیکھتے ہیں کب تک ہماری مہمان نوازی برداشت کرتا ہے۔ پھر اس نے ہاشم خان کو جلاد صورت حوالداروں کے حوالے کر کے خصوصی ہدایات جاری کر دی۔ میں وہیں تھانے دار کے کمرے میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ٹرائل روم سے ہاشم خان کی بلبلاہٹ سنائی دینے لگی۔ کچھ دیر تک اس کی چیخوں کی آوازیں آتی رہیں، پھر خاموشی چھا گئی۔ 5 منٹ کے بعد ایک حوالدار نے اندر آ کر بتایا، جناب بندہ تعاون کرنے پر آمادہ ہے، کہیں تو یہی لے آؤں۔ میں نے کہا، اسے وہیں ٹرائل روم میں رہنے دو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ پھر میں اس حوالدار کے ساتھ ہاشم خان کے پاس پہنچ گیا۔ آدھے پونے گھنٹے میں ہاشم کا حلیہ ہی تبدیل ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جگڑتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، پھر خونخوار لہجے میں پوچھا، تم نے جیدے یعنی محمد فاضل کو کیوں قتل کیا؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، وہ بے وسی سے بولا۔ آپ چاہیں تو وقوع کے روز میری کراچی میں موجودگی کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ ہاں، میں اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں۔ ہم تمہاری کراچی میں موجودگی کو ضرور چیک کریں گے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ فی الحال یہ بتاؤ کس طرح ہماری رہنمائی کر سکتے ہو؟ میرے خیال میں آپ کو قاتل تک پہنچا سکتا ہوں۔ قاتل کون ہے؟ میرے اندازے کے مطابق جیدے کو زرینہ کے بھائی لیاقت نے قتل کیا ہوگا، وہ رونی صورت بنا کر بولا۔ دائیں بائیں کی مت پھینکو، میں نے اسے ڈانٹا۔ تم لیاقت کا نام لے کر اپنی جان نہیں چھڑا سکتے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں جناب، مجھے 90% لیاقت پر شک ہے، اور اس شک کی وجہ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ میں نے اسے ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ ابھی بتاتا ہوں جناب، وہ منت آمیز لہجے میں گھگھیایا۔ وہ دراصل میں نے خود لیاقت کو یہ اطلاع دی تھی کہ فلاں تاریخ کو کس گاڑی سے جیدہ میاں چنو پہنچنے والا ہے۔ کیا تمہارا لیاقت سے رابطہ رہتا تھا؟ نہیں جناب، میں نے پہلی مرتبہ ہی اسے خط لکھا تھا۔ اس کا ایڈریس تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں جیدے اور زرینہ کے سارے معاملے سے واقف ہوں۔ اس نے بتایا، جیدے ہی کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ زرینہ کا بڑا بھائی خانے وال کی ایک زرعی آلات بنانے والی فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ تم تو خود کو جیدے کا دوست کہتے تھے، میں نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے دوست کی موت کا انتظام کیوں کیا؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے اس کی پنڈلی پر ایک ٹھڈا رسید کرتے ہوئے کہا، تم زبان نہ بھی کھولو تو مجھے سب معلوم ہو چکا ہے۔ زرینہ نے مجھے تمہارے کرتوت سے آگاہ کر دیا ہے ہاشم خان، تم دوستی کے نام پر ایک دھبا ہو۔ یاد رکھو، اگر تمہاری فراہم کردہ معلومات درست ثابت نہ ہوئی تو میں تمہاری کھال کھنچوا لوں گا۔ وہ ندامت آمیز انداز میں زمین کو گھورنے لگا۔ میں ایس ایچ او کے کمرے میں آیا۔ ہاشم نے وقوع کے روز کراچی میں اپنی موجودگی کا جو ثبوت پیش کیا تھا، میں نے اگلے 1 گھنٹے کے اندر ایس ایچ او کے تعاون سے اسے چیک کیا۔ ہاشم نے غلط بیان سے کام نہیں لیا تھا۔ وقوع کے وقت وہ کراچی میں ہی موجود تھا۔ اب اس بات کو چیک کرنا تھا کہ اس کا بھیجا ہوا خط لیاقت کو ملا تھا یا نہیں، اور اگر ملا تھا تو آیا اسی نے جیدے کو قتل کیا تھا یا قاتل کوئی اور شخص تھا۔ میں نے تھانہ انچارج سے کہا کہ جب تک میں خانے وال پہنچ کر ہاشم کے بیان کی تصدیق نہ کر لوں، وہ ہاشم کو زیر حراست ہی رکھے۔ اس نے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ اگلے روز میں اے ایس آئی صدیق جنجوع اور زرینہ کے ساتھ واپس میاں چنو آنے کے لیے ٹرین میں سوار ہو گیا۔ میاں چنو پہنچ کر میں نے زرینہ اور اس کے بیٹے کو صدیق جنجوع کے گھر بھیج دیا۔ میں پہلے جیدے کے قاتل کو گرفتار کرنا چاہتا تھا، پھر زرینہ کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جاتا۔ جس کارخانے میں لیاقت کام کرتا تھا وہ خانے وال کا ایک معروف زرعی آلات بنانے والا کارخانہ تھا۔ وہ پیر کا دن تھا۔
میں لیاقت کو گرفتار کرنے دوپہر کے وقت وہاں پہنچا تھا۔ میں نے کارخانے کے دفتر میں جنرل مینیجر سے ملاقات کی اور اسے اپنی آمد کے بارے میں بتایا۔ پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آیا کہ لیاقت اس قسم کی کسی واردات میں ملوث ہو سکتا تھا۔ میں نے جنرل مینیجر سے کہا کہ وہ لیاقت کو دفتر میں بلا لے۔ تھوڑی دیر کے بعد لیاقت وہاں موجود تھا۔ ہم اس وقت سادہ لباس میں تھے، اسی لیے لیاقت ہمیں دیکھ کر چونکا نہیں۔ ہم سے مراد میں اور صدیق جنجوعہ۔ اس پورے کیس میں جنجوعہ قدم قدم پر میرے ساتھ رہا۔ میں جب سے اس تھانے میں آیا تھا وہ سائے کی طرح میرے ساتھ چپکا رہتا تھا۔ لیاقت کی عمر لگ بھگ 25 سال تھی۔ وہ صحت مند جسم کا مالک ایک قبول صورت مرد تھا۔ اس کے چہرے کے اضلاع سے اندازہ ہو سکتا تھا کہ وہ خاصا غصہ ور ہوگا۔ لیاقت نے جنرل مینیجر کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، باؤ جی، آپ نے مجھے کس لیے بلایا ہے؟ جنرل نے کہا، میں نے نہیں بلکہ ان صاحبان نے تمہیں بلایا ہے۔ اپنی بات ختم کر کے مینیجر نے ہماری جانب اشارہ کیا۔ لیاقت نے حیرت سے ہماری طرف دیکھا، پھر الجھے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، آپ لوگ کون ہیں؟ میں نے کہا، اپنے بارے میں تو ہم بعد میں بتائیں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ وہ مزید الجھ گیا، میں لیاقت ہوں۔ یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، تم لیاقت ہو، میاں چنو کے علاقے حسین آباد میں تمہارا گھر ہے۔ تم ہفتہ وار چھٹی گزارنے گھر جاتے ہو، باقی 6 دن کارخانے میں ہی رہتے ہو، اور تمہارے باپ کا نام مولوی قطب دین ہے۔ کیا ان میں سے کوئی بات غلط ہے؟ وہ آنکھیں پھیلا کر ہماری طرف دیکھ رہا تھا، حیرت بھرے لہجے میں بولا، کمال ہے، آپ میرے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہیں، جبکہ میں آج پہلی مرتبہ آپ لوگوں سے مل رہا ہوں۔ میں نے اچانک پوچھا، 7 جنوری کی رات 9 اور 10 بجے کے درمیان تم کہاں تھے؟ اس کے چہرے پر ایک تاریک سایہ سا لہرایا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں سی نظر آئیں۔ 7 جنوری کے ذکر پر وہ ہراساں دکھائی دینے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے رعبدار لہجے میں سوال کیا، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا؟ وہ رک رک کر بولا، 7 جنوری کو کون سا دن تھا؟ میں نے کہا، جمعرات۔ اس نے احمقانہ انداز میں میرے جواب کو دہرایا، پھر ذرا سیما لہجے میں بولا، جمعرات کو تو میں کارخانے میں ہی ہوتا ہوں۔ میں نے کسی عام جمعرات کی بات نہیں کی۔ میں نے بدستور اس کے چہرے پر نگاہ کاٹتے ہوئے کہا، میں 7 جنوری والی جمعرات کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس دن بھی میں کارخانے میں ہی تھا۔ اچھی طرح سوچ لو، بیان بدلنا ہے تو ابھی بدل لو، ورنہ بعد میں بہت پچھتاؤ گے۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، تھانے میں ہم لات جوتے سے کم بات نہیں کرتے۔ تھانے؟ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی، تو کیا آپ کا تعلق پولیس سے ہے؟ میں نے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے، میں میاں چنو کے ایک تھانے کا انچارج ہوں اور جیدے کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ تم جیدے کو جانتے ہو؟ وہ واضح طور پر کانپنے لگا۔ اے ایس آئی نے کہا، ملک صاحب یہ خاصا کچا مجرم رکھتا ہے، میرا خیال ہے اس پر زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ وہ گھگھیایا، میں کسی جیدے کو نہیں جانتا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ میں نے کہا، کم از کم 1 درجن افراد اس بات کی گواہی دیں گے کہ تم جیدے کو خوب اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ تمہارا دوست ہے، مال مویشی کی خرید و فروخت کرتا تھا اور تمہاری بہن سے شادی کا خواہاں تھا، وہی بہن جو بعد ازاں گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اضافہ کیا، فکر نہیں کرو، میں نے تمہاری بھگوڑن بہن کو تلاش کر لیا ہے۔ اس وقت وہ میاں چنو میں میری تحویل میں ہے، میں نے اسے کراچی سے برآمد کیا ہے، وہی کراچی جہاں کے ایک باسی نے تمہیں خط کے ذریعے اطلاع دی تھی کہ 7 جنوری کی رات لگ بھگ 9 بجے جیدہ میاں چنو کے ریلوے اسٹیشن پر اترے گا۔ لیاقت نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا، آپ پتہ نہیں کیا کیا بولتے جا رہے ہیں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ معاف تو ہم تمہیں نہیں کر سکتے لیاقت، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، تم شرافت سے اپنے جرم کا اقرار کر لو، ورنہ حقیقت اگلوانے کے ہمیں دوسرے طریقے بھی آتے ہیں۔ وہ انکار میں سر ہلاتے ہوئے ہر بات سے لا علمی کا اظہار کرنے لگا۔ میں نے کپڑے کا ایک تھیلا اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، جانتے ہو اس کے اندر کیا ہے؟ وہ سہمی ہوئی نظر سے اس تھیلے کو دیکھنے لگا جیسے اس کے اندر زہریلا ناگ ہو۔ میں نے پھنکارتے ہوئے کہا، اس کے اندر تمہارے جرم کا بڑا کامل ثبوت موجود ہے۔ پھر میں نے تھیلے کا منہ کھول کر آلہ قتل اس کے سامنے کر دیا۔ وہ خنجر کو دیکھتے ہی اس طرح جھومنے لگا جیسے اسے چکر آ رہی ہوں۔
میں نے کڑک دار آواز میں کہا، ہم ابھی تمہاری انگلیوں کے نشانات حاصل کریں گے، پھر خنجر کے دستے پر پائے جانے والے نشانات سے ان کا موازنہ کریں گے۔ تم کسی بھی راستے سے بچ کر نہیں نکل سکو گے۔ فنگر پرنٹس والی بات میں نے محض اسے ڈرانے کے لیے کہی تھی، حالانکہ اس زمانے میں عدالت ایسے کسی ثبوت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی۔ میرا حربہ کارگر ثابت ہوا اور وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگا۔ اس موقع پر میں نے اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ اس بات کا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ جیدے کا قاتل وہی تھا۔ میرے سوالات کے جواب میں اس نے جس رویے اور رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا وہ اس کے مجرم ہونے کا کھلا ثبوت تھا، لیکن میں اس کی زبان سے بھی سننا چاہتا تھا۔ جب کافی دیر تک اس کا رونا دھونا بند نہیں ہوا تو میں نے سخت لہجے میں کہا، کیا زنانیوں کی طرح ٹسے بہا رہے ہو؟ جوان مرد ہو کر تمہیں ایسا کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ وہ روتے ہوئے بولا، مجھے پتا تھا کہ میں زیادہ دن آزاد نہیں پھر سکوں گا۔ پولیس مجھے ضرور گرفتار کر لے گی۔ لیاقت کی زبان سے ادا ہونے والے یہ الفاظ میرے لیے کافی تھے۔ اگر لیاقت اس مرحلے پر کمزوری کا مظاہرہ نہ کرتا تو بھی ہم اسے گرفتار کر کر تھانے لے آتے اور بآسانی سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر لیتے۔ وہ لیاقت کا پہلا جرم تھا، شاید اسی لیے وہ اپنے اعصاب پر کنٹرول نہیں رکھ سکا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جیدے کے خون میں ہاتھ رگڑنے کے بعد ہمہ وقت اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا رہتا ہو۔ ازاں بعد لیاقت نے مجھے جو طویل بیان دیا اس سے میرے اندازوں کی تصدیق ہوتی تھی۔ لیاقت نے بتایا کہ زرینہ کے اچانک غائب ہو جانے کے بعد وہ بڑے کرب سے گزرا تھا۔ وہ کئی روز تک اسے تلاش کرتا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک لمحے کو بھی خیال نہیں آیا تھا کہ اس کا دوست ہی اس کی بہن کو لے اڑا ہوگا۔ پھر 3 سال کے بعد جب کارخانے کے پتے پر اسے ہاشم کا خط ملا تو برسوں کی راکھ میں دبی ہوئی چنگاری نے اچانک شعلے کا روپ دھار لیا۔ ہاشم خان نے اپنا نام ظاہر کیے بغیر اسے خط میں لکھا تھا کہ جیدے نے اس کی بہن کو اپنے گھر سے بھگایا، پھر کراچی لا کر اسے ایک طوائف کے ہاتھ بیچ دیا۔ بعد میں زرینہ کوٹے سے فرار ہونے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس کے ساتھ ہی ہاشم نے لیاقت کو اطلاع دی تھی کہ جیدہ کس تاریخ کو کس گاڑی میں میاں چنو پہنچنے والا ہے۔ پہلے تو لیاقت نے اس پوری سرار خط پر یقین نہیں کیا، پھر اس کے ذہن نے مشورہ دیا کہ آزمائش میں کیا حرج ہے۔ اس نے کہیں سے خنجر حاصل کیا اور 7 جنوری کی شام ہی کو میاں چنو ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ پھر جب اس نے ٹرین میں سے جیدے کو برآمد ہوتے ہوئے دیکھا تو خط کے باقی الفاظ پر بھی اسے یقین آ گیا، یعنی زرینہ کو کسی طوائف کے ہاتھ فروخت کرنا اور وہاں سے نکلنے کی کوشش میں اس کا جان سے جانا۔ اسی وقت لیاقت نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان تمام تکلیف دہ واقعات کے محرک یعنی جیدے کو وہ زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ان کا آمنا سامنا ہوا تو لیاقت نے جیدے کو دیکھتے ہوئے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا، یار تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم تو لیبیا نہیں چلے گئے تھے؟ میں لیبیا ہی سے آ رہا ہوں، جیدے نے بات بناتے ہوئے کہا۔ پہلے جہاز کے ذریعے لیبیا سے کراچی پہنچا اور پھر ٹرین پر سوار ہو کر یہاں آیا ہوں۔ لیاقت اس کی چالاکی کو سمجھ رہا تھا۔ وہ اسے باتوں میں لگا کر پٹڑی کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ریلوے اسٹیشن کے قدرے ویران حصے میں لے آیا۔ جیدے نے پوچھا کہ وہ اس طرف کیوں جا رہا ہے تو لیاقت نے کوئی بہانہ بنا کر اسے مطمئن کر دیا۔ پھر وہ دونوں باتوں میں اس قدر محو ہو گئے کہ جیدے کو اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ کب ویران جھاڑیوں تک پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد کی کہانی بہت سادہ ہے۔ جھاڑیوں میں پہنچ کر لیاقت نے اپنے لباس پہ پوشیدہ خنجر نکال دیا اور اس سے پہلے کہ جیدہ اس کے ارادے کو بھانپ سکتا، لیاقت نے تیز دھار خنجر اس کی پسلیوں میں پیوست کر دیا۔ خنجر کی نوک نے جسم میں داخل ہو کر جیدے کے دل کو پھاڑ ڈالا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ ازاں بعد اس قتل کو حادثے کا رنگ دینے کے لیے لیاقت نے جیدے کی لاش کو ریلوے لائن پر ڈال دیا۔ لیاقت اپنے جرم کا اقبال کر چکا تھا۔ میں نے چالان تیار کر کے کیس کو عدالت کے حوالے کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد زرینہ کو میں نے مولوی قطب دین کے حوالے کر دیا۔ وہ اپنی بیٹی کو بخوشی گھر میں رکھنے پر تیار ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اس سارے کیس میں قصوروار کون تھا۔ میرے ذہن میں یہ خیال ابھرتا ہے کہ اگر زہرہ فاطمہ جیدے کو دوسری شادی کی اجازت دے دیتی تو ممکن ہے وہ زرینہ کو بھگانے کی کوشش نہ کرتا۔ پھر یہ خیال بھی آتا ہے کہ اگر مولوی قطب دین جیدے کے رشتہ قبول کر لیتا تو زرینہ کو گھر سے بھاگنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ اس کیس کا ایک کردار ہاشم خان بھی ہے۔ اگر وہ لیاقت کو خط نہ لکھتا تو لیاقت کے جذبات میں طوفان پیدا نہ ہوتا اور وہ جیدے کو ختم کرنے کا ارادہ نہ کرتا۔
بعض اوقات مجھے اس کیس کے تمام کردار ہی قصوروار نظر آنے لگتے ہیں۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ تھوڑا تھوڑا قصور سب ہی کا تھا۔ جھوٹی غیرت کے نام پر ہمارے معاشرے میں جو کھوکھلی قدریں پروان چڑھ رہی ہیں وہ ایک دن ہمیں تباہ و برباد کر کے چھوڑیں گی۔ خدا ہمارے حال پر رحم کرے، آمین۔ تو بتائیے لسنرز، آپ کو یہ صفدر حیات کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔